بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ۔ تلاوت کے فرائض قاری ناصر حسین صاحب ادا فرمائیں گے، جس کے بعد منتخب اور مشاہیر شعراء اکرام بارگاہ شہزادہ علی اصغر میں گلہائے عقیدت کا شرف حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک خاص اعلان یہ بھی ہے کہ یہ جتنی بھی تعمیرات ہو رہی ہیں یہ آپ تمام مومنین کے دیے ہوئے نذرانے سے ہو رہی ہیں، اور ابھی کافی کام باقی ہے، لہٰذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ درگاہ حضرت عباس کی تعمیرات میں اپنا نذرانہ پیش کر کے اپنی آخرت بخیر کریں، تاکہ انشاءاللہ محرم سے قبل یہ باہر کے فرش کا کام اور دیگر جو کام رہ گئے ہیں وہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ درگاہ کی تعمیر میں دل کھول کے اپنا نذرانہ پیش کریں۔ یہ ثواب جاریہ ہے، آپ کا 1 روپیہ بھی اگر اس میں لگ جائے گا تو ظاہر ہے کہ جب تک یہ روزے باقی رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھتا جائے گا، اور آپ کے مولا کا روزہ تعمیر ہو جائے گا۔ آپ مولا کے روزے کو تعمیر کریں گے، امام زمانہ آپ کے گھروں کو آباد رکھیں گے۔ نہیں رہنے دی وہ دقت ہو جائے گی، بعد میں دقت ہو جائے گی۔ نہیں ابھی کوئی نہیں پانی پڑے گا، پانی کوئی نہیں، ابھی سب کام تھوڑی دیر کے بعد ہے، ٹھیک ہے، سب کو پانی پڑے گا۔ بچوں کو کھانے کا بھی تو بچے اپنی جگہ پہ بیٹھیں گے، ان کا توجہ یہ جو ہمارے 514 بچے شہزادہ علی اصغر السلام کی شان منقبت پیش کریں گے، ان کے لیے باقاعدہ طور سے تحفے کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور سبھی بچوں کے لیے دسترخوان کا بھی اہتمام کیا گیا، لہذا ان کے والدین اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے جب کھانا کھا لیں گے، نذر مولا میں شرکت کر لیں گے، تبھی وہ اپنے بچوں کو یہاں سے لے جائیں۔ جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور ہمارے سبھی پروگرام کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب تلاوت شروع ہو تبھی وہ کیمرے کی ساؤنڈ کو آن کریں، اس کے پہلے نہ کریں۔ تمام خواتینوں سے گزارش ہے بس ادب کہ آپ حضرات تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، کیونکہ یہاں پہ گرمی بھی ہو رہی ہے، بچوں کے بھی گرمی لگ رہی ہے، آپ لوگ تھوڑا سا ہمیں کوآپریٹ کریں، بالکل بچوں کے منہ پہ نہ آئیں، تاکہ جو ہماری میڈیا اور کیمرہ ٹیم ہماری کوریج کر رہی ہے وہ پوری طرح سے اپنے اس کام کو انجام دے سکیں۔ اشفاق بھائی تھوڑا سا بیس بڑھا دیجیے، بہت پتلی آواز ہے۔ جب تک ہو جائے ایک گزارش ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے گا تو آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، تمام خواتین جہاں پر ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیے، اس سے قبل کہ علماء تشریف لائیں اور یہ بچے منقبت پیش کریں۔ داخل ثواب ہونا چاہیے، جناب حیدر کانپوری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ اپنا کلام پیش کریں گے ثواباً، لہٰذا آپ سبھی حضرات خواتین یہاں پر سے ہٹ جائیں، یہاں پہ مرد بیٹھیں گے، حوض کے اس پار آپ لوگ جائیے۔
بار بار ہم کہہ رہے ہیں سبھی خواتین حوض کے اس پار جائیے، یہاں سب مرد آ جائیں گے ابھی۔ ہمارے والنٹیئر ان سبھی کو ادھر وال کر دیجئے آپ لوگ پلیز۔ ارے ہٹ جائیے یہاں پر سے، آپ سے کہہ رہے ہیں حوض کے اس پار جائیے، یہاں پہ سارے مرد آئیں گے۔ دیکھیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے، ارے جو لڑکیاں ہیں وہ ہٹ جائیں، جو ضعیف عورتیں ہیں وہ نہ ہٹیں، لہذا بار بار گزارش ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹیے، یہاں مرد آئیں گے۔ کہہ چکے ہیں آپ لوگوں سے، ابھی بھی آپ لوگ بار بار یہی کام کر رہی ہیں۔ جو بزرگ عورتیں ہیں وہ بیٹھی رہیں، جو ویسے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں، ان کی تو مجبوری ہے۔ شاعر اہل بیت علی جناب حیدر بھائی کانپوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ باواز بلند نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ سامعین حضرات سلام علیکم۔ حضرات کس کے روزے کی آج ابتدا ہو رہی ہے، انوگریشن ہو رہی ہے، 6 مہینے کا شہزادہ، اس کے روزے کی تعمیر کی مبارکباد میثم بھائی کو پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے میثم بھائی کے زیر سرپرستی یہ کام ہوا ہے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ چار مصرے سے آغاز کر رہا ہوں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ایک ایک مصرع بطور خاص مسکرا کر دے گئے، مسکرا کر دے گئے اصغر جہاں کو زندگی، مسکرا کر دے گئے اصغر جہاں کو زندگی، حضرت قاسم سے مرنے کا سلیقہ مل گیا، اور ہرملا کو دیکھ کے نہ نازا حیدر یوں ہنسا، کھیلنے کے واسطے اچھا کھلونا مل گیا۔ دیکھیں حضرات، آپ لوگوں نے شیر کا قتل کیا ہے، میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، اور شیر سنیے، شہزادہ علی اصغری کی شان میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ لوگوں سے داد مانگ رہا ہوں، پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، داد میں پیسے نہیں لگتے ہیں، کھل کے دعا و داد دیے ہم کو۔ یہ مرا کیوں جا رہا ہے؟ حضرات 4 مصرے۔ پدر کی گود میں، پدر کی گود میں اصغر دکھائی دیتا ہے، یہ ایک قطرہ سمندر دکھائی دیتا ہے، اور رخ صغیر جو دیکھا تو دشمنوں نے کہا یہ ایک بچہ تو لشکر دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے اب میں وہ شعر پڑھنا جا رہا ہوں جو پوری دنیا میں وائرل ہوا تھا اس آقا عباس کی شان میں۔ اس سے پہلے 2 مصرے سن لیے۔ نقاب ڈال دو، بھائی آپ سے مشابہ متوجہ ہوئیے، نقاب ڈال دو غازی کے ہنسی چہرے پر، نقاب ڈال دو غازی کے ہنسی چہرے پر، نصیریوں کے کہیں 2 خدا نہ ہو جائیں۔ دیکھیے اب صرف 4 مصرے، اس کے بعد اگر آپ لوگ کہیں گے تو پڑھوں گا، ورنہ بیٹھ جاؤں گا۔ میں پبلک کی ڈیمانڈ پہ پڑھتا ہوں، میں اپنے من سے نہیں پڑھتا ہوں۔ 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اچھا یہی تھے 4 مصرے۔ 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے،
اور موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے اور موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی؟ کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ اب میسم بھائی کہاں گئے؟ یہ لوگ کھو گئے. چلیے آپ لوگ سنیے، میں میسم بھائی کو سنا رہا تھا. اعظم بھائی 4 مصرے یہ والے نہیں پڑھیں گے، ہم ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، ایک ہی بار میں سن لیے. تازے سنائیں آپ لوگوں کو، یہ سب تو باسی ہو چکے ہیں. سنیے، ابھی 15 شعبان گزری ہے. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں 15 شعبان کی مناسبت سے. میں یہاں نہیں تھا جہاں میری مائیں بہنیں بھائی دوست ماشاءاللہ سب ہیں. اب تیرے ہجر میں، اب تیرے ہجر میں ایک صدی روتی ہے. اعظم بھائی اب تیرے ہجر میں ایک صدی روتی ہے. آزمائش کی بھی مولا کوئی حد ہوتی ہے. پروردگار غدیر میں ایسے سمجھدار ہوتے تو وہ 3 خلیفہ نہ آ پاتے. نعرہ صلوات کا سہارا دیا. سنیے کیا پڑھ رہے؟ ہاں یاد آ گیا، گجنی کے بھائی رجنی ہو گئے. اب تو نعرہ صلوات کا سہارا دیے. نعرہ صلوات بھیجیے. سنیے 4 مصرے. اب تیرے ہجر میں ایک صدی روتی ہے. آزمائش کی بھی مولا کوئی حد ہوتی ہے. شمع امید کو دھارس کی تجلی دے دے، آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے. مرکز جو ہمارے شہر کا درگاہ حضرت عباس علیہ السلام ہے، درگاہ کمیٹی مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ روضے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اس سے پہلے آپ حضرات نے دیکھا کہ شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہا کا عظیم الشان روضہ درگاہ کمیٹی نے تعمیر کرایا.
اس کے بعد شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا یہ مقدس روضہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جب مومنین دیکھیں گے تو ان کے دل سے یقیناً دعا نکلے گی عظیم الشان اس نئے روضہ دیگر آپ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ان بچوں نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ سبھی بچے خاموش رہیں، آپ کو باقاعدہ پانی پلایا جائے گا، اپنی جگہ بیٹھے رہیے، سبھی بچے، کوئی بولے گا نہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ 4 شعبان کو بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس محفل میں نذرانہ دینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس بات کو صاف کر دیا جائے کہ میثم رضوی صاحب کے جو پروگرام 2009 سے ہو رہے ہیں اور آج تک ان میں کبھی بھی کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جاتا ہے۔ پچھلے سال سے میثم رضوی صاحب درگاہ کے ایڈمنسٹریٹر بنے ہیں، سیکریٹری بنے ہیں، اور جو درگاہ کے پروگرام ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو میثم رضوی صاحب کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں کبھی کسی سے کسی قسم کا کوئی چندہ نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات بتانا بہت ضروری تھی۔ آج کا یہ فنکشن درگاہ کمیٹی کی جانب سے ہو رہا ہے، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے روضے کی تعمیر ہوئی ہے، شہزادی سکینہ کے روضے کی تعمیر ہوئی ہے، لہٰذا اس کے علاوہ جو بھی میثم رضوی صاحب کے ذاتی فنکشن ہوتے ہیں وہ ان کی ذاتی کمائی سے ہوتے ہیں، اس میں کسی طریقے کا کوئی نہ شہر سے نہ باہر سے کوئی بھی چندہ نہیں لیا جاتا ہے، اور امام زمانہ نے چاہا تو آئندہ بھی کبھی نہیں لیا جائے گا۔ مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میثم رضوی صاحب کے والد صاحب جناب ابن حسن رضوی صاحب اور ان کے پوری رضوی فیملی کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ نعرہ صلوات۔ قاری ناصر حسین صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہمارے والنٹیئر سبھی بچوں کو پانی پلا دیں، ابھی ہمارے پاس 15 منٹ کا وقت ہے، انشاءاللہ کوئی بچہ پیاسا نہ رہے، سبھی بچے اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، آپ کے پاس پانی خود آئے گا، پلائیں گے۔ بیٹھیے آپ لوگ سب بیٹھیے۔
इजाज़त है तो कुछ मैं भी पढ़ दूँ, बुलाइएगा नहीं। दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में जब कोई प्रोग्राम होता है तो ज़ाहिर है कि लखनऊ के नौजवान जो दूसरे मुल्कों में यहाँ मौजूद होते हैं, उनका दिल जिस्म तो उनका उन मुल्कों में होता है, लेकिन उनकी रूह दरगाह हज़रत अब्बास में होती है। और देश विदेश में बहुत से लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और लखनऊ के मोमिनीन के लिए वो दुआ भी करते हैं और लखनऊ के सभी मोमिनीन उनके लिए भी दुआ करते हैं। लिहाजा एक बार उन सभी के जल्दी जल्दी नाम लेके आप सबसे गुजारिश है कि उन सब की सेहत और सलामती के लिए सरकार बाबुल हवाइज की दरगाह में दुआ करें। ओमान में इस प्रोग्राम को हमारे वली भाई, मुज़फ़्फ़र भाई और उनकी पूरी टीम देख रही है। दुबई में हमारे ज़की भाई मौजूद हैं, अमेरिका में नवाब आगा साहब मौजूद हैं, कनाडा में मोहम्मद एहसन साहब और उनकी पूरी फैमिली इस प्रोग्राम को का लाइव टेलीकास्ट देख रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान के भी शहरों से मुसलसल मुबारकबाद और फ़ोन आ रहे हैं कि वो लोग भी ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को या दरगाह में जो भी प्रोग्राम होता है उसको देखते हैं। गुड़गांव से हमारे सलमान भाई, उनकी पूरी फैमिली है। फैज़ाबाद से मिर्ज़ा सादिक हुसैन साहब, उनकी पूरी फैमिली। इन तमाम हज़रात के लिए आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि और जो दुनिया भर में हमारे शहर के नौजवान और लोग रह रहे हैं, उन सब की सेहत और सलामती के लिए नारे हैदरी, नारे सलवात। इसके अलावा हर प्रोग्राम में सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका होती है। शहीदी ऑफिशियल चैनल, करबला चैनल के जनाब अबू ज़र कंतूरी साहब, हुसैनी चैनल के रफ़त आलम भाई, लाइव इंडिया आज़ादारी चैनल, खतीजा टीवी, मरकज़ अज़ा, ये तमाम चैनल हैं कि जो आपके इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाते हैं। मौला इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। नारे सलवात। हज़रात एक ऐलान सुन लीजिए, उसके बाद आपका जैसे सभी लोग बैठ जाएं ताकि पीछे बैठे हुए लोग बाकायदा तिलावत में शिरकत करके सवाब दारैन हासिल कर सकें। आप सभी जहां सभी खामोश रहें। तिलावत कलाम पाक शुरू हो रही है। नारे सलवात।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع
بسم الله الرحمن أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما اليتيم فلا تقهر فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ الصلوات محمد وعلى محمد کلام ربانی کے مبارک الفاظ کے ساتھ اس نورانی محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ مومنین کو دل کی گہرائیوں سے جس چیز کا انتظار ہے اب سے چند لمحوں بعد انشاءاللہ شہزادہ علی اصغر سلام کے روضے کا افتتاح ہوگا۔ اس سے قبل کچھ مومنین نے فون کے ذریعے دعائیں بھی کرائی ہیں جو لوگ بیمار ہیں۔ حضرات، اس جشن میں جو بچے ہمارے 514 بچے پڑھ رہے ہیں، ظفر نسوی صاحب نے ان کو ٹرین کیا ہے، لیکن ہم سب کی دلی خواہش یہ ہے کہ اس جشن میں ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی عصر علیہ السلام کی شرکت ہو۔ اس کے لیے بآواز بلند 3 بار نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات۔ سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نعرہ حیدری۔ اشاق بھائی، تھوڑی سی گزارش ہے آپ سے۔ سب بچے خاموش ہوں گے، ایک ساتھ شروع کریں گے۔ سب بچے جان جان جان
جان جان جان علی اصغر 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 اصغر سجائے ہیں سجائے ہیں جان علی اصغر اٹھائے ہیں علم اٹھائے ہیں جان علی اصغر جان علی اصغر جان علی اصغر سبھی کی آس لگی ہے تمہارے جھولے سے ہاں سبھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں جان علی اصغر تمہارا جھولا یہاں سج رہا ہے اصغر یہ لگ رہا ہے تم آؤ گے گھٹنیوں چل کر سب اپنے دل یہاں درگاہ میں بچھائے ہیں بچھائے ہیں جان علی اصغر کانٹے بھی مسکرائے ہیں مسکرائے ہیں
جلائے ہیں، دیے جلائے ہیں جانم علی اصغر، یہ کارنامہ دکھایا ہے بھائی میثم نے، کرم کیا ہے یہ ان پر جری کے پرچم نے، سلامتی کی دعاؤں کے ان پسائے ہیں، ان پسائے ہیں، ہاں یہ سب تمہارے ہی جھولے سے لو لگائے ہیں، لو لگائے ہیں جانم علی اصغر، چچا کے ساتھ بہن بھائی کا ٹھکانہ ہے، تمہارا جھولا سکینہ کا قید خانہ ہے، وفا کے گھر میں وفا کے دیے جلائے ہیں، دیے جلائے ہیں جانم علی اصغر، ہاں جانم علی اصغر، جانم علی اصغر، جانم علی اصغر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ خیبری، پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایسا کلام سب کو لاجواب کر دیا، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ شاعر کی تعریف کی جائے، ظفر رفیع صاحب کی تعریف کی جائے کہ ان بچوں کی محنت، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تمہارا جھولا یہاں سج رہا ہے اے اصغر، یہ لگ رہا ہے تم آؤ گے گھٹنیوں چل کر، سب اپنے دل کو یہاں درگاہ میں بچھائے ہیں جانم علی اکبر، تمہارے سامنے کمسن گلاب آئے ہیں، تمہارے عشق کی خوشبو میں سب نہائے ہیں، لبوں پر اپنے نئی منقبت سجائے ہیں جانم علی اصغر۔ مولا سلامت رکھے ان سبھی بچوں کو جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس منقبت کو سیکھا۔ سب سے بڑی محنت اگر ہم کہیں تو اس پورے پروگرام میں ظفر رفیع صاحب کی رہی ہے۔ طرز لکھنؤ کی نہیں ہے، باہر کی طرز ہے۔ کلام بھی شاعر کو مولا سلامت رکھے سلطان سرور صاحب، شاندار کلام، قبول کر لو ظفر اور سرور کی خدمت، رضا تمہاری جو مل جائے تو مل جائے جنت،
یہ سب تمہارے ہی جھولے سے لو لگائے ہیں۔ پروردگار شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں میثم رضوی صاحب جو درگاہ کے سیکریٹری ہیں، انہی نے جو خواب دیکھا ہے درگاہ کو سنوارنے کا اس کو پورا فرما۔ پروردگار ان بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے والدین کو سلامت رکھ، ان کی نسلوں میں عزاداری کو برقرار رکھ۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان علی ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام شعراء کو، خطبہ کو سلامت رکھ۔ ہمارے شہر کے جو علماء ہیں پروردگار ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ خصوصاً رہبر معظم سرکار جواد العلماء جناب مولانا سید طلب جواز صاحب قبلہ کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ حضرات مولانا شبیب صاحب جو وفد کی تحریک چلا رہے ہیں اور وہ ارسٹ ہو گئے، ان کے لیے آپ حضرات دعا کریں کہ پروردگار ان کو ویسے ہی کامیابی عطا فرمائے جیسے امام جمعہ طلب جواز صاحب کو کامیاب کیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ سبھی بچے اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ رضا عباس صاحب جن کو اس روضے کا انچارج بنایا گیا تھا بنوانے سے لے کے اور پورے پروگرام تک کا، پروردگار رضا عباس صاحب کو سلامت رکھے، میثم رضوی بھائی کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ درگاہ کے سیکریٹری صاحب میثم رضوی صاحب کے والد جناب ابن حسن رضوی صاحب الحاج یہاں تشریف لے آئیں۔ ان کے دست مبارک سے ان بچوں کو تحفے دیے جائیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پروردگار ان کے والدین کو سلامت رکھ جنہوں نے اپنے بچوں کو شہزادہ علی اصغر کی منقبت پڑھنے کے لیے روز یہاں بھیجا۔ سبھی بچے خاموشی سے یہاں تشریف فرما ہو جائیں۔ حضرات یہ حقیقت ہے کیونکہ اس میں تقریباً 40% بچے ایسے ہیں، 40% بچے ایسے ہیں جو کیمپل روڈ سے آ رہے ہیں، پتھر کٹے سے آتے ہیں، سرفراز گنج سے روز ریہرسل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور میں اعظم بھائی کے لبوں سے ایک جملہ نکل گیا، شاید فلو میں نکل گیا کہ یہ دھن باہر کی ہے، یہ طرز، یہ دھن میں نے خود اس منقبت کی دھن بنائی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، دسترخوان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ بھائی کے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ سبھی بچے یہاں بیٹھے رہیں گے۔ الیکٹریشن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مائک کو ممبر کے پاس ٹرانسفر کر دے، کوئی بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، آپ کو یہیں تبرک دیا جائے گا۔ نعرہ صلوات۔
مائک پورا صحیح کر لوں. نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس کو صحیح کریے پہلے دیکھیں. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس نورانی جشن میں جن شعراء اکرام کو خاص طور سے مدعو کیا گیا ہے درگاہ کمیٹی کی جانب سے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مقام صدر پر تشریف فرما ہوں. شاعر اہل بیت علی جناب سید علی امام شاہ نابدی صاحب اوپر تشریف لے آئیں. جناب عزادار اعظمی صاحب، جناب علی شبر نوگامی صاحب، جناب وہب نصیر آبادی صاحب، جناب ظفر نجفی صاحب، ظاہر ہے کہ وہ بھی مصروف ہیں. وسیع موہانی صاحب، زوار نقی صاحب، زاہد کاظمی صاحب حضرات، زاہد کانپوری صاحب تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ سعید زید پوری صاحب، مہندی محمود آبادی صاحب، فرقان لکھنوی صاحب، بشاش لکھنوی صاحب، آپ تمام شعراء اکرام سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ سبھی حضرات یہاں پر تشریف لے آئیے. ظاہر ہے کہ میری کیا بساط کہ میں شعراء کا احترام کروں، کیونکہ شاعر اہل بیت علیہ السلام کا احترام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کرتے ہیں. حضرت کے زمانے میں شعراء کو جو عروج دیا گیا اس کے بعد سے ہم نے یہ سلیقہ سیکھا ہے. خواتین سے گزارش ہے کہ ابھی وہ تشریف فرما ہو جائیں. تقریر کے بعد باقاعدہ افتتاح ہوگا، پھر آپ حضرات روضے میں داخل ہوں گی سبھی لوگ. جشن افتتاح روضہ حضرت علی اصغر علیہ السلام. درگاہ کمیٹی مسلسل روضے میں اضافہ کر رہی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ درگاہ کمیٹی کے سیکریٹری جناب میثم رضوی صاحب، پوری رضوی فیملی کے لیے دعا کریں کہ مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اس کے علاوہ جن حضرات نے بھی درگاہ میں کسی طریقے سے بھی نذرانہ پیش کیا ہے، دام درہم سکن قدم، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. فضائل محفل کے لیے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان فرما کر داخل حسنات ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آپ سبھی لوگ تشریف فرما ہو جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں. اس کے علاوہ میری ایک خاص گزارش ہے لاؤڈ اسپیکر والوں سے کہ آواز ابھی بالکل صحیح نہیں ہے. شعراء کو بہت زحمت ہوگی، لہذا اس کو ترنت فوراً صحیح کر دیں.
بر محمد و آل محمد صلوات. صحیح ہے یہ. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہرحال اتنا مجمع ہے، اکثر افراد مصروف ہیں. آج خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے. صلوات بھی اسی اعتبار سے ہو کہ معلوم ہو کہ ہاں ہم لوگ خوشی میں بیٹھے ہیں. لہذا ایک روایت عرض کر دوں، معصوم نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو صلوات میں کنجوسی کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وابتغوا الیہ الوسیلہ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کچھ افراد متوجہ رہیں تو میں مقدمتاً کچھ دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ شورائے کرام آپ کے سامنے مدح جناب علی اصغر میں اشعار پیش کریں گے. وہ بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، اور بہرحال بچوں کا معاملہ ہے، کچھ عمر کے تقاضے ہیں، وہ سلسلہ جاری رہے گا. جتنے حضرات یہاں پر ہیں یہ متوجہ رہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جناب علی اصغر کے سلسلے میں آج کی یہ بزم ہے اور محفل ہے، اور جناب علی اصغر کے حوالے سے جھولا بھی اگر کم از کم یہ سامنے والے ادھر متوجہ رہیں، ان کو اپنا مصروف رہنے دیے. ایک اور صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد. جناب علی اصغر کا تذکرہ ہے، بہرحال بہت مختصر ذکر ہوگا. جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ مائدہ کی آیت 35 ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے وسیلہ بنا دیا ہے. مسرت اور خوشی کا ایک معاملہ یہی رہتا ہے. بہرحال آواز وہاں بھی جا رہی ہے، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بر محمد و آل محمد صلوات. جلدی جلدی عرض کر دوں، بہرحال بات طولانی نہ ہو. پہلی چیز ہے کہ بچوں کے لیے بھی جہاں تک سن رہے ہوں اور جو مومنین جن تک آواز پہنچ رہی ہو، جناب علی اصغر یہ سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور امیر المومنین کی عشق میں اور مولائے کائنات کی محبت کا ایک ثبوت یہ بھی تھا. امام حسین کے سلسلے میں ایک روایت ہے، چونکہ امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام امام حسین نے علی رکھا تھا، یعنی امام حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا تھا. اور فرق اکبر و اصغر یعنی چھوٹے علی و بڑے علی اس طریقے سے تھا. جناب علی اکبر علی اوسط بھی کہا گیا ہے، لیکن امام حسین نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. ایک روایت ہے اس سلسلے میں کہ جس وقت آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے شام گیا ہے تو یزید نے سوال کیا تھا امام سجاد کو دیکھ کر یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے. تو اس نے بڑے تعجب سے کہا کہ علی ابن الحسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے. تو پھر اس وقت جواب دیا تھا وہ علی ابن الحسین دوسرے ہیں، یعنی علی اکبر ہیں. امام سجاد نے فرمایا تھا اور میں بھی علی ہوں. تو اس وقت اس نے ایک بعنوان اعتراض کہا تھا کہ تمہارے بابا نے تمام بیٹوں کا نام علی رکھ دیا ہے. تو وہاں امام سجاد کا ایک جملہ ہے، یہ ہماری نگاہوں میں رہے. امام
سجاد نے دربار یزید میں جب اس نے اعتراض کے طور پر کہا کہ آپ کے بابا نے تمام بچوں کا نام علی رکھ دیا ہے، تو اس وقت امام سجاد نے فرمایا تھا کہ امام حسین کو امیر المومنین سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ نے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ یعنی یہ امام سجاد نے جملہ فرمایا ہے کہ امام حسین کو امام علی سے اتنی محبت تھی کہ اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ جس وقت مروان نے خود امام حسین سے تنزیہ کہا تھا، اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا ہے، یعنی یہ بھی مروان سے روایت ہے کہ آپ نے تمام بیٹوں کا نام علی رکھ دیا، تو امام حسین کے جملات ہیں کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرے میں تمام بیٹوں کا نام علی رکھوں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ خود علی اصغر یعنی چھوٹے علی، اور پھر یہ درمیان میں ہمارے لیے میسج بھی ہے، پیغام ہے۔ ایک معمولاً آج بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک خیال ہے اور یہ تصور ہے کہ نیا نام ہونا چاہیے۔ اب بہت سے نام پرانے ہو گئے اور اتنے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور ہر ایک کے ہوتے ہیں، کوئی یونیک نام بتائیے، کوئی نیا نام بتائیے۔ بہرحال خوشی کا موقع ہے، لیکن ایک بات عرض کروں گا کہ کبھی نئے نام کے پیچھے نہ رہیے، اچھے اثرات کے پیچھے رہیے، اس لیے کہ نئے نام اچھے اثرات نہیں لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا اثر ہو سکتا ہے تنہا اہل بیت کے ناموں میں ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ تو امام حسین کی ہمارے لیے سیرت ہے، ہم تو حسینی ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اگر 3 بیٹوں کا نام علی رکھا ہے اور یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ 100 بیٹے دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ یہاں ہمارے ہاں خاندان میں دور کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ تو رشتہ دار کا یہ نام ہے، ہم کہاں رکھ لیں؟ نہیں، بہرحال نام کے اثرات یقیناً اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک امام حسین کی گویا ایک تبلیغ تھی کہ جس زمانے میں نام علی لینا جرم تھا، جس زمانے میں امیر المومنین پر سب و شتم ہو رہے تھے، جس زمانے میں امیر المومنین کے نام سے دشمنی تھی، امام حسین نے ایک پیغام دیا، تو نہ صحیح اگر تمہیں نام علی سے دشمنی ہے تو میں اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھوں گا۔ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔ تو یہ خود ایک سیرت ہے اور یہ ایک ہمارے لیے پیغام ہے۔ جناب علی اصغر کے سلسلے میں یہ بھی معلوم رہے کہ ہمارے ہاں جو روایت ولادت کے سلسلے میں ہے اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ کربلا میں جناب علی اصغر 6 مہینے کے تھے، یعنی شہرت ہے 6 مہینے کے تھے۔ اس اعتبار سے 10 رجب بعض لوگوں کی طرف سے، بعض علماء کی طرف سے کہ جناب علی اصغر کی ولادت ہے، لیکن اسی مہینے میں یعنی رجب میں ولادت ہے۔ خوشی کا موقع ہے جو گزرا ہے مہینہ، اور پھر کربلا تک پہنچتے پہنچتے کمسن تھے، یعنی بہت ہی، لیکن در حقیقت یہ بھی کربلا میں جناب علی اصغر کا وجود حسین ابن علی کے مشن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل بنا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ یہ قابل غور ہے کہ جس وقت کعبے کے اوپر اس زمانے میں جو بڑے بڑے شعراء تھے، یعنی عرب کے شعراء، یعنی جن کی بہرحال اس زمانے میں ایک دھاک تھی، شعراء بھی موجود ہیں اس زمانے میں جن کی اہمیت تھی، وہ اپنے کلام اور اپنے قصائد کہہ کر کعبے کے اوپر لٹکایا کرتے تھے۔ سب معلقات مشہور ہے، یعنی 7 وہ کلام جو کعبے کے اوپر لٹکائے گئے تھے، چونکہ معلقہ یعنی لٹکائے ہوئے، یہ سب معلقات جب لٹکائے گئے ہیں اور ان لوگوں کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنے کلام پہ ناز تھا، اپنی باتوں پر ناز تھا، اپنے اشعار کے اوپر ناز تھا، تو ختمی مرتبت نے ان 7 معلقات کے مقابلے میں جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ تھا وہ اس کے مقابلے میں ٹانگا تھا۔ یعنی ایک طرف بڑے بڑے شعراء کے کلام تھے، بڑے بڑے گویا معیاری اشعار تھے اور بہترین کلام کو پیش کیا تھا، لیکن ختمی مرتبت نے اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا سورہ جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ تھا اسے کعبے کے اوپر لٹکایا تھا۔ اور خود جب یہ سورہ سامنے آیا ہے تو تمام دشمنوں نے صرف اسی سب سے چھوٹے سورے کو دیکھ کر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا۔ یعنی وہ موقع تھا کہ نبی کے زمانے میں قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹا سورہ جب آتا ہے قرآن کا تو تمام دشمن اپنی شکست کا اعتراف کر لیتا ہے۔ یہی منظر کربلا کے میدان میں بھی ہے کہ حسین ابن علی
اپنے چھوٹے علی کو سامنے لا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ دشمنوں سے ان کی شکست کا اعتراف لے رہا ہے تو کربلا میں بھی ششماہا مجاہد دشمنوں سے ان کی شکست کا اعتراف لے کر رہے گا۔ یہ بھی ایک پیغام تھا کہ جہاں پر جناب علی اصغر نے دشمنوں سے شکست کا اعتراف لیا ہے۔ بہت سے ایسے افراد تھے جن کے لیے شاید کربلا کی جنگ کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یقین رکھیے کربلا کی جنگ کا فیصلہ بہت سے افراد کے لیے آسان نہیں تھا۔ بہرحال ہم مومنین کے لیے فیصلہ ہے کہ حسین ابن علی حق ہے، یزید حق ہے، لیکن بعض ایسے افراد تھے جن کے لیے یہ طے کر لینا آسان نہیں تھا کہ حق کدھر ہے، لیکن جناب علی اصغر کی شہادت سبب بنی ہے۔ جو لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے بھی جناب علی اصغر کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا ہے جدھر علی اصغر ہوں گے ادھر ہی حق ہوگا، اور جو مقابلے پر ہوگا وہی باطل ہوگا۔ یہ خود ایک حقانیت کی دلیل تھی۔ اور دوسری بات اور آخری بات ہے جو آیت بھی عرض کی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، یعنی وسیلہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے، یعنی ہم وہ قوم نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کچھ بناتے ہیں۔ ہمارا دین وہ ہے کہ جو اللہ منواتا ہے اسے مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بنانے کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں بنانے کا نظام نہیں ہے، ہمارے ہاں ماننے کا ہے۔ بناتا اللہ ہے، فریضہ ہمارا ہے مان لینے کا۔ تو ساری چیزوں میں وسیلے میں بھی قرآن نے نہیں کہا ہے کہ تمہیں بنانا ہے وسیلہ، تمہیں وسیلہ گڑھنا ہے، نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ وسیلہ بنائے گا اللہ، ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اور یقیناً ایسے وسیلے اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ یقین رکھیے 14 وسیلے ہمارے یہاں ہیں، اور ان چہاردہ معصومین میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ چہاردہ معصومین میں سب وسیلہ ہیں، سب باب الحوائج ہیں۔ نبی بھی باب الحوائج ہیں، امیر المومنین بھی باب الحوائج ہیں، صدیقہ طاہرہ بھی باب الحوائج ہیں، لیکن شہرت کے اعتبار سے ہر معصوم کی شہرت باب الحوائج نہیں ہے، جبکہ باب الحوائج سب ہیں۔ یقیناً پیغمبر باب الحوائج ہے، کوئی شک نہیں ہے، امیر المومنین باب الحوائج ہے، کوئی شک نہیں ہے، جناب سیدہ باب الحوائج ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ذرہ برابر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے ان کے باب الحوائج ہونے میں، یہ سب باب الحوائج ہیں۔ جیسے ہمارے ہر امام صادق ہے، مولا کائنات بھی صادق ہیں، امام حسن بھی صادق ہیں، سب صادق ہیں، لیکن سب کی شہرت صادق نہیں ہے۔ ہر امام زین العابدین ہے، لیکن ہر امام کی شہرت زین العابدین نہیں ہے۔ ہر امام باقر العلوم ہے، لیکن ہر امام کی شہرت باقر العلوم نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن ہر امام کی شہرت باب الحوائج نہیں۔ ہمارے ہاں جو شہرت ہے باب الحوائج کی وہ 3 شخصیتیں ہیں، بس ختم کر رہا ہوں، اس 3 شخصیتیں ہمارے ہاں باب الحوائج ہیں۔ ایک 7ویں امام، یعنی ہمارے چہاردہ معصومین میں جن معصوم کی شہرت باب الحوائج ہے وہ صرف امام کاظم ہے، ورنہ باب الحوائج سب ہیں، شہرت کے اعتبار سے 7ویں امام ہیں۔ دوسرا جو باب الحوائج ہمارے ہاں کہا گیا ہے وہ حضرت ابو الفضل ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باب الحوائج جناب عباس ہیں، یہ باب الحوائج ہے۔ اور تیسرے باب الحوائج ہمارے جناب علی اصغر ہیں، یعنی باب الحوائج جناب علی اصغر ہیں۔ جناب علی اصغر کو باب الحوائج خود معصومین کے روایات کے مطابق ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے، اولاً باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ، حاجتوں کا دروازہ یعنی جہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں جہاں دروازہ ہوتا ہے وہاں 2 کام ہوتے ہیں، یعنی اگر آدمی کو آنا ہوتا ہے تو اسی دروازے سے آتا ہے، اور اگر پھر کہیں سے کچھ ملنا ہوتا ہے تو اسی دروازے سے ملنا ہوتا ہے۔ باب الحوائج کے ایک معنی یہ ہے کہ صرف یہاں سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ باب الحوائج کا مطلب اللہ اگر دے گا تو اسی دروازے سے دے گا۔ گویا جب اسی دروازے سے دے گا تو جب تک اس دروازے پر نہ آ جاؤ اللہ سے ملنے والا بھی نہیں ہے۔ تو باب الحوائج ہیں۔ اور پھر ایک غلط فہمی اگر کسی کے ذہن میں ہو وہ دور کرنے کے لیے بچوں کے لیے باب الحوائج کے جو معنی ہے حاجتوں کا دروازہ، بعض لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مثلا شرک کرتے ہیں، جبکہ میں نے بعض مجلسوں میں ایک بات کہی ہے، شیعہ مذہب سے اچھا توحید کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی خالص توحید مذہب اہل بیت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، جتنا شرک سے پاک و صاف مذہب اہل بیت ہے کوئی مذہب نہیں ہے۔ یعنی ہمارے مذہب میں شیعت میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، صرف ہمارے یہاں توحید ہے۔ ایک الزام بعض لوگ لگاتے ہیں، یہ لوگ مثلا جناب عباس سے مانگتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر امام علی سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر امام حسین سے مانگتے ہیں، کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔
دیکھیں شرک اس وقت ہوتا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ایک دروازہ اللہ کا ہے اور دوسرا دروازہ جناب عباس کا ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ایک دروازہ اللہ کا ہے دوسرا دروازہ امام حسین کا ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ایک دروازہ اللہ کا ہے دوسرا دروازہ امام علی کا ہے, ہم اللہ کے دروازے پر نہیں جائیں گے امام حسین کے دروازے پر جائیں گے, تو یقیناً یہ شرک ہے. کوئی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اور خود قرآن نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, کہیں بھی آنا ہے تو دروازے سے آؤ, اللہ تک آنا ہے تو دروازے سے آؤ, اور پھر اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو اسے آل محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور پھر آخری بات ہے کہ اگر باب الحوائج ہیں, باب الحوائج ہے تو اس کا ایک ثبوت سارے ثبوتوں میں یہ ہے, یہ ہزاروں کا مجمع اس بات کا ثبوت ہے کہ باب الحوائج ہیں. دیکھیں انسان, لوگوں کی ایک خصلت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود غرض معمولاً ہوتا ہے, انسان اپنے فائدے کو ضرور دیکھتا ہے. آپ جائزہ لے لیجئے, فقیر بھی ہوتا ہے, اگر 2-3 دفعہ کسی دروازے سے مایوس ہو جائے تو پھر دروازے پر نہیں جاتا ہے. فقیر بھی اسی دروازے پر جاتا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے کہ مل جائے گا. یہ 1400 سال سے در اہل بیت پر لوگوں کا آتے رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں سے ملتا ہے تبھی لوگ آتے ہیں. بھئی یہ اتنا بڑا مجمع اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ملتا ہے تبھی تو لوگ آتے ہیں. بھئی نہ مل رہا ہوتا تو لوگ نہ آتے. بھئی مجبوری میں آدمی آ جائے اور دکھاوے میں آ جائے یہ اور ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں صرف یہاں پہ شیعہ نہیں ہیں, کتنے اہل سنت آتے ہیں, کتنے غیر مسلمین آتے ہیں. اس کا مطلب ملتا ہے تب آتے ہیں. تو پہلی چیز ہے باب الحوائج ہیں الحمدللہ. اور پھر ایسی بارگاہ میں ہم لوگ پہنچے ہیں, حاضر ہوئے ہیں, اور آج اس سے منسوب یہ بھی ایک ابھی کسی محترم نے کہا تھا کہ ایک تمنا تھی کہ کاش جناب عباس کے روضے میں جناب علی اصغر سے منسوب بھی ایک جھولا ہو, اور وہ یقیناً آج تمنا پوری ہو رہی ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک بات گزارش کرتے ہوئے, جناب علی اصغر جیسا نمونہ کربلا میں ہے, اور امام حسین جناب علی اصغر کو کربلا میں لے کر آئے, اور جناب علی اصغر دشمنوں کی شکست کی دلیل بن گئے. یہ شاید ایک پیغام آج کے دن کم از کم خواتین کے لیے اور کنیزان اہل بیت کے لیے. جناب رباب کی ایک سیرت ہے, گویا اب ہر ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ ہماری اولاد بھی دشمنوں کی شکست کا ذریعہ بن جائے. اگر کربلا سے وابستہ ہیں, اگر مذہب سے وابستہ ہیں, اگر علی والے ہیں, تو ایک ہمارا فریضہ یہ بھی ہے, کربلا نے پیغام دیا ہے, جناب رباب نے ایسی تربیت 6 مہینے میں جناب علی اصغر کی کر دی کہ دشمن کے سامنے آ کر دشمن کی شکست کی دلیل بن گئے ہیں. یعنی آج ہمارے بچے بھی دشمن کی شکست کی دلیل ہوں, ہمیں خالی زبان سے نہ کہنا پڑے, ہمارے بچے عملی اعتبار سے آج دشمن کی شکست کی دلیل بننے. اور آخری بات ہے دشمن کی شکست کی دلیل کے لیے جناب علی اصغر کی سیرت پر چلتے ہوئے ابھی الحمدللہ بہت سے بچوں نے پڑھا ہے, آج ہمارے سامنے بہت سے نوجوان. جناب علی اصغر کی سیرت ہمارے لیے پیغام ہے. لیکن جناب علی اصغر ایک کردار ہے, جناب علی اصغر ایک نمونہ عمل ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. 6 مہینے کے ہیں لیکن نمونہ عمل ہے. نمونہ عمل کیا ہے؟ جناب علی اصغر نے اس دشمن کو سر نہیں اٹھانے دیا. جناب علی اصغر نے جب بول نہیں سکتے ہیں تب بھی دشمن کو سر نہیں اٹھانے دیا ہے. یہ بھی جناب علی اصغر کا کمال ہے کہ سب میدان میں خود آئے ہیں. جناب علی اصغر خود نہیں آئے ہیں بلکہ امام کے ہاتھوں پر آئے ہیں. یہ بھی ایک امتیاز, آئے ہیں لیکن میدان میں آئے ہیں. میدان میں آ کر شکست دی ہے, شکست دے کر ایک پیغام دیا ہے. سچے اگر غلام علی ہو, سچے اگر علی اصغر کے غلام ہو, تو پھر یہ طے کر لو کہ محنت کر کے اتنا آگے بڑھو گے کہ کسی بھی دشمن علی کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دو گے. آج ہمارا فریضہ یہ ہے جناب علی اصغر کے نام پر جھولا نصب ہو جانا یقیناً ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ بارگاہیں ہمارے لیے باعث فخر ہیں. یقین رکھیے جتنا ہم انہیں اہمیت دیں گے اتنا ہی اصل بارگاہوں کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہوگی. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں, جتنا مولا علی کو پہچانیں گے اتنا ہی خدا کے پہچاننے کے لائق ہوں گے. جتنا علی سے محبت کریں گے اتنا اللہ سے محبت کے لائق بنیں گے. جتنا معرفت علی بڑھے گی اتنا ہی معرفت خدا بھی بڑھے گی.
اس لیے کہ علی ہیں جو خدا تک پہنچانے والے ہیں، اہل بیت ہیں جو خدا کی معرفت کرانے والے. یہی معاملہ بلا تشبیہ یہاں بھی ہے. ان بارگاہوں کو اہمیت دیجیے گا تب اصل بارگاہ کی اہمیت نگاہوں میں آئے گی. کربلا کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے ان بارگاہوں کی اہمیت کو سمجھیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. الحمدللہ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد. تو یہ بھی در حقیقت ختم کروں، آخری بات ہے، 2 منٹ کی بات ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ان بارگاہوں کے تقدس کو، احترام کو باقی رکھیں. معذرت سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، خوشی کا موقع ہے لیکن ایک گزارش ہے کہ یہ مقدس بارگاہیں، ان کا احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے، واجب ہے. یہ مقدس بارگاہیں ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں. باب الحوائج یعنی یہاں آ کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، ہمیں اللہ تک رسائی ہماری ہوتی ہے. جب اللہ تک رسائی ہوتی ہے تو اس کے تقدس کا خیال کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اور تقدس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشہد گئے ہوں گے، جب ہم لوگ امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، اذن دخول پڑھتے ہیں. گویا کسی بھی معصوم کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت حاصل کی جاتی ہے، اجازت لے کر جاتے ہیں. تو اس اجازت کا ایک جملہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں ایسی ذات کی بارگاہ میں آ رہا ہوں کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم کو سن بھی رہے ہیں. یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، ہم کو سن بھی رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے آخری بات ہے، جناب عباس کی بارگاہ میں آپ آتے ہیں، اس یقین سے آئیے کہ جناب عباس آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں. اگر ہر چاہنے والے کو آنے کے بعد یہی احساس ہو جائے دوسروں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، عباس کے غلاموں سے ایک پیغام ہے کہ جناب عباس کا، جناب علی اصغر کا ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ جب بھی یہاں آئے اس عقیدے سے آئے کہ غازی عباس ہم کو دیکھتے بھی ہیں، ہم کو سنتے بھی ہیں. جب جناب عباس ہم کو دیکھتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دیے بر محمد و آل محمد، تو یہاں آ کر وہ کام ہو جس سے جناب عباس خوش ہوں، وہ طریقہ ہو جس سے جناب عباس راضی ہوں. ایسا نہ ہو کہ اپنی حاجتوں کے لیے تو آئے تھے، ہم خوش ہو کر چلے گئے، جناب عباس کو خوش نہ کر پائے. یہاں آنے کا مطلب ہے کہ غازی عباس کو خوش کرنا ہے، جناب علی اصغر کو. جناب علی اصغر نے قربانی دے کر شکست دی ہے یزیدیت کو، اور اس ششماہے نے جو شکست دے دی، یقین رکھیے رہتی دنیا تک اب یزیدیت سر نہیں اٹھا سکتی ہے. کربلا میں جو جناب علی اصغر نے شکست دے دی ہے، قیامت تک اب یزیدیت سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے. جب یزیدیت سر نہیں اٹھا سکتی ہے تو یزیدیت کا مطلب کوئی خاص نام نہیں ہے، کوئی خاص فرد نہیں ہے. یزیدیت ایک مشن ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے. یہاں آنے کا مطلب اور ذریع نظم ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب تک نام علی اصغر زندہ رہے گا کوئی بھی یزیدی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. جہالت بھی یزیدیت ہے، بے دینی بھی یزیدیت ہے، گناہ بھی یزیدیت میں جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس بات کا یہاں آ کر عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے سماج سے جہالت کو بھی ختم کرنا ہے، بے دینی کو بھی ختم کرنا ہے، اپنے سماج میں علم کی شمع روشن کرنا ہے. جس طریقے سے جناب علی اصغر نے اپنے سامنے یزیدیوں کو سر نہیں اٹھانے دیا ہے، ہم نوجوان بھی طے کر لیں، تعلیمی میدانوں میں اتنا محنت کر کے آگے جائیں گے کہ کسی بھی مخالف کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے. انشاءاللہ دعا ہے باب الحوائج کے صدقے میں معبود جتنے بھی مومنین یہاں پر حاجتیں لے کر آئے ہیں ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما. ابھی شورائے کرام کلام پیش کریں گے، لیکن یہ بھی دعا کریں جناب عباس کی بارگاہ میں ہیں جناب علی اصغر کے وسیلے سے. اور یہ یقین رکھیے کہ چاہے ہمیں دعا کا سلیقہ معلوم نہ ہو پائے لیکن انہیں عطا کا سلیقہ معلوم ہے. ان کے عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے. کبھی بھی اس بارگاہ میں مایوس نہ ہو، جب بھی آئیں اس یقین سے آئیں یہ سنتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. لہٰذا ہمیں وہ طریقہ معلوم ہو جائے کیسے اس بارگاہ میں مانگا جاتا ہے. لہٰذا یقین رکھیے یہاں جب غیر خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے ہیں تو اپنے بھی محروم نہیں ہوتے ہیں. یہ بارگاہ محرومی والی بارگاہ نہیں ہے، مایوسی والی بارگاہ نہیں ہے. یہاں دعا کریں جتنے مومنین آئے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے التماس کی ہے. ایک مرد مومن کی بہن بیمار ہیں، علیل ہیں، بہت سے مومنین ہیں جو بیمار ہیں. دعا کریں خداوند عالم تمام مریضوں کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرمائے. اور یہ دعا فرمائے کہ تمام مومنین کو دعا کے لیے
مومنین کے لیے، جن مومنین کے لیے کہا گیا ہے یا جن کا نام بھی دے گا، بہت سے مومنین نے مجھ سے نام لیا ہے اور یقیناً اللہ کو معلوم ہے، خدا سے دعا ہے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بھی بیمار ہے، علیل ہے، مریض ہے، خدایا باب الحوائج کا واسطہ ہے، آج جناب علی اصغر کا واسطہ ہے، جن کا وسیلہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، جناب عباس کا واسطہ ہے، جنہیں باب الحوائج قرار دیا ہے، خدایا ان تمام مومنین کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، خدایا ہمارے سماج سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہمارے جوانوں کو علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ضرور کریں، خدایا ہماری خواتین کو بے حجابی سے محفوظ فرما، خدایا ہمارے سماج سے بے پردگی کا خاتمہ فرما، خدایا ہم لوگوں کو ہر جگہ جناب عباس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جناب عباس کا خاتمہ ہے، دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ فرما، پالنے والے دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، پالنے والے وارث حسین جو آج پردے غیب میں موجود ہے، معبود اس کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار بھی امام کے ساتھیوں میں ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا ایک ہی ہے باقی درگاہ کمیٹی خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب کا تہہ دل شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ یہاں نہایتی مصروفیات کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو خطاب فرمایا۔ مولا ہمارے سبھی علماء، خطباء، شعراء کو سلامت رکھیں اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ صحیح کرائیے اشراف صاحب، اس کو صحیح کریے۔ ایک مومنہ رخسانہ بانو بہت علیل ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا کریں۔ عامل طاہر رضوی صاحب جو مہندی گنج میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں کہ مولا ان کو اہل بیت کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اتر پردیش شیعہ سینٹر کے وقف بورڈ جناب علی زیدی صاحب اور دیگر علماء کے ساتھ روضہ علی اصغر علیہ السلام کا افتتاح ہو رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات۔ آپ لوگ راستہ دے دیجئے۔ جو منتظمین روضے میں ہیں وہ بھی روکیں۔ مرکزی شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ راستہ دے دیجئے ان کے دست مبارک سے، اور میسم رضوی صاحب کے والد جناب الحاج ابن حسن رضوی صاحب کے دست مبارک سے روضے کا افتتاح ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ آدم بھائی ہمارے ہر پروگرام پہ، یہ محمد بھائی ہیں۔ اس جشن میں لکھنؤ کی سبھی ماتمی انجمنوں کو خاص طور سے دعوت نامے دے کے مدعو کیا گیا ہے، کیونکہ عزاداری میں چاہے وہ وفد کی تحریک ہو، ہر کام میں ماتمی انجمنیں آگے آتی ہیں، اور ایک انجمن کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا ایریا ہمارے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے لکھنؤ کی سبھی ماتمی انجمنوں کو درگاہ کے سیکریٹری میسم رضوی صاحب نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے اور ہر پروگرام میں خاص طور سے مدعو کیا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
سبھی ہمارے جو شعراء اکرام ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں آج کی اس نورانی محفل میں۔ جن شعراء اکرام کو خاص طور سے مدعو کیا گیا ان کے اسماء مبارکہ اس طرح ہیں: سید علی امام شاہ نابدی صاحب، جناب عزادار اعظمی صاحب، علی شبر نوگامی صاحب، جناب وہب نصیر آبادی صاحب، جناب ظفر نجفی صاحب، جناب وسیع موہانی صاحب، زوار نقی صاحب، زاہد کاظمی صاحب، سعید زید پوری صاحب، مہندی محمود آبادی صاحب، فرقان لکھنوی صاحب، بشاش لکھنوی صاحب۔ نعرہ حیدری! پروردگار حاضرین محفل کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ قدر طور سے انشاءاللہ محفل شروع ہوگی اور ہمارے شعراء اکرام بارگاہ شہزاد علی اصغر علیہ السلام میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جشن افتتاح میں آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا درگاہ کمیٹی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہے اور سب کے لیے دعا گو ہے کہ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً سرکار جواد العلماء جناب مولانا سید طلب جواز صاحب قبلہ کو پروردگار سلامت رکھے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ ابھی رکے رہو۔ ارے ٹھیک ہے، ان کو بھی سناؤ۔
इजाफा फरमाए। قضا جب تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، قضا جب تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی ناب علی، فرق آیا نہیں بشیر کی پیشانی میں، فرق آیا نہیں بشیر کی پیشانی میں، ہرملا ڈوب جا اب جا کے کہیں پانی میں۔ مؤدبانہ گزارش ہے شارع اہل بیت علی جناب زواد نقی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ تا
سبحان اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کے کلام کو قبول فرمائے۔ شاعر اہل بیت جناب زبان نقی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ تمام حضرات ایک ضروری بات سن لیں، یہاں محفل چل رہی ہے، لہٰذا آپ لوگ کوئی نعرے نہ لگائیں، خاموشی سے روضے کے اندر جائیں، اور باقی لوگ جو سامنے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف فرما ہو جائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ خوبصورت آواز، ایک بہترین آواز کے مالک ہمارے چھوٹے بھائی وسیع موہانی صلی اللہ علیہ سے گزارش ہے تشریف لائیں اور شہزادہ علی اصغر السلام کے روضے کے افتتاح کے مبارک موقع پر اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔
شیخ تجھ کو بھی تو انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا. خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے گا. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. یا حسین اپنے سینوں پہ لکھو، یا علی لکھ لو اپنے لبوں پر. پھر فشار لحد بھی نہ ہوگا اور نہ شجرہ بتانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. کہہ کے مرحب سے یہ تیغ حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی. کہہ کے مرحب سے یہ تیغ حیدر لے کے انگڑائی گردن پہ بیٹھی. تو بہت اڑ رہا ہے ہوا میں، تیرے سر کو اڑانا پڑے گا. گر ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہترین کلام پیش کر رہے تھے وسیع موہانی صاحب. پروردگار ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ جنہی نے اپنے بچوں کو مدح اہل بیت کی طرف راغب کیا ہے. پروردگار ان کی نسلوں میں عزاداری کو برقرار رکھے. شاعر اہل بیت جناب نیر مجیدی صاحب کا بہترین کلام میرے پاس موجود ہے. چار مصروں سے بشاش لکھنوی صاحب کا استقبال کرتا ہوں. شاعر اہل بیت جناب نیر مجید صاحب کا بہترین مصرے میرے پاس موجود ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہیں حیدر کی شجاعت کے وارث نیر، یہ تو ہیں حیدر کی شجاعت کے وارث نیر. وہ بچے ہوتے ہیں، وہ بچے اور ہوتے ہیں کہ جو ڈر جاتے ہیں، وہ بچے اور ہوتے ہیں کہ جو ڈر جاتے ہیں. شاید اصغر نے تبسم سے کیا اس لیے وار، سنتے ہیں تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں. گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب بشاش لکھنوی صاحب تک تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. ایک اور نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. تازہ ایک مسئلہ ایک شعر سماعت فرمائیے گا کہ جزا اس کی ملے گی ہم کو اے بشاش سرور سے. جزا اس کی ملے گی ہم کو اے بشاش سرور سے. جزا اس کی ملے گی ہم کو اے بشاش سرور سے. علی اصغر کی محفل کے لیے نکلے ہیں جو گھر سے. جزا اس کی ملے گی ہم کو اے بشاش سرور سے. علی اصغر کی محفل کے لیے نکلے ہیں ہم گھر سے. یقین ہے آئے ہیں اہل فلک یہ فرش محفل پر. شرف شرکت کا مجھ کو بھی ملا اس نور کے در سے. یقین ہے آئے ہیں اہل فلک یہ فرش محفل پر. شرف شرکت کا مجھ کو بھی ملا اس نور کے در سے. ایک نعرہ صلوات پڑھیں حضرات.
نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے منبری، نعرے حیدری، نعرے صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ رسول بطور خاص سماعت فرمائیے گا مطلب کہ رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، اگر دل میں ہمارے کربلا ہے، رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، اگر دل میں ہمارے کربلا ہے، رسول اپنے ہیں اور اپنا خدا ہے، اگر دل میں ہمارے کربلا ہے، کہ گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، جہاد کربلا یوں بھی ہوا ہے، گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، جہاد کربلا یوں بھی ہوا ہے، گلے میں تیر ہونٹوں پر تبسم، جہاد کربلا یوں بھی ہوا ہے، کہ ستم کا تیر یوں توڑا کہ جیسے بطور خاص ستم کا تیر یوں توڑا کہ جیسے کوئی شاخ شجر کو توڑتا ہے، ستم کا تیر یوں توڑا کہ جیسے کوئی شاخ شجر کو توڑتا ہے، ستم کا تیر یوں توڑا کہ جیسے کوئی شاخ شجر کو توڑتا ہے، کہ تمنا ہے اگر خلد بری کی، تمنا ہے اگر خلد بری کی، بس ایک کرب و بلا سے راستہ ہے، تمنا ہے اگر خلد بری کی، بس ایک کرب و بلا سے راستہ ہے، کہ ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، در جنت پہ یہ لکھا ہوا ہے، ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، ادھر آ جائیں ماتم دار سرور، در جنت پہ یہ لکھا ہوا ہے، یزید ہے اور نہ فوج یزیدی، یزید ہے اور نہ فوج یزیدی، زمانے بھر میں سرور کی ادا ہے، یزید ہے اور نہ فوج یزیدی، زمانے بھر میں سرور کی ادا ہے، زمانے ایک سلوات پڑھیں حضرات، ایک سلوات پڑھیں بلند ترین آپ لوگ، ایک اور نعرے سلوات پڑھیں حضرات۔ آقا عباس کے دربار میں چند اشعار جناب عباس کے حوالے سے بس 2-3 شعر سماعت فرمائیے گا، کہ پوچھو نہ بطور خاص مطلب سماعت فرمائیے گا، کہ پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، قبر جری کے گرد جو دریا ہے آج تک، پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، قبر جری کے گرد جو دریا ہے آج تک، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، عباس کا فرات پر قبضہ ہے آج تک، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، عباس کا فرات پر قبضہ ہے آج تک، پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، قبر جری کے گرد جو دریا ہے آج تک، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، عباس کا فرات پر قبضہ ہے آج تک، کہ صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک، صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک، صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک۔ آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا، کہ پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، عباس کا فرات پا قبضہ ہے آج تک، کہ سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، خاص طور سے سماعت فرمائیے گا، کہ سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، اسلام کی جبیں پر چمکتا ہے آج تک، سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے،
سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، اسلام کی جبیں پر چمکتا ہے آج تک۔ سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، اسلام کی جبیں پر چمکتا ہے آج تک۔ مقصد سماعت فرمائیں کہ بشاش مدح آل محمد کے فیض سے، بشاش مدح آل پیمبر کے فیض سے کیا کیا بتاؤں میں نے جو پایا ہے آج تک۔ بشاش مدح آل محمد کے فیض سے کیا کیا بتاؤں میں نے جو پایا ہے آج تک۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کے اشعار کو قبول فرمائے۔ بشاش لکھنوی صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ کمزور ذرا بھی نہ سمجھنا غلطی سے، کمزور ذرا بھی نہ سمجھنا غلطی سے، اصغر کے بھی نام کا ہے آغاز علی سے۔ کمزور ذرا بھی نہ سمجھنا غلطی سے، اصغر کے بھی نام کا ہے آغاز علی سے۔ اصغر نے کہا جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، اصغر نے کہا جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، اے اہل ستم تم رونے لگے ابھی سے۔ اصغر نے کہا جنگ کہاں ختم ہوئی ہے، اے اہل ستم تم تو رونے لگے ابھی سے۔ میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، سرکار فرزدق ایوارڈ سے جن کو 4 شعبان کو نوازا گیا تھا، سید علی امام شاہ نابدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے اشعار پیش کریں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ حضرات جو حضرات باہر یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ یہ فرش محفل ہے، اس پر کھڑے ہونے سے زیادہ بیٹھنے کا ثواب ہے۔ تشریف رکھیں، آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں یا سامنے سے ہٹ کے کہیں اور جا کے کھڑے ہو جائیں، محفل کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ایک صلوات جی پر محمد والے محمد والا۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے، ذکی بھائی تھوڑا سا بیٹھ جائیے۔ ارے یہ آپ لوگ یہ بعد میں موبائل چلا لیے گا، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، محفل ہو رہی ہے۔ یہ محفل میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے، موبائل چلانے کا ثواب نہیں ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے آپ حضرات۔ اور اگر یہ بواد بلند صلوات تھی تو چپکے سے ایک صلوات بھیج دیجیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات ہمارے اعظم بھائی جو نظامت فرما رہے ہیں، بہت عمدہ نظامت فرما رہے ہیں، اور یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کیونکہ یہاں ہمارے زاہد کاظمی صاحب بھی موجود ہیں، اور اگر وہ آ جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو تو بھی بولنا ہی پڑ جائے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے جی نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں۔ حضرات ایک مطلع پیش کر رہا ہوں، شروعات کرتا ہوں امام عصر کی شان میں۔ ایک مطلع عرض کر رہا ہوں کہ میں کامیاب سلیمان کے امتحان میں تھا۔ سماعت فرمائیں گے زاہد بھائی؟ میں کامیاب سلیمان کے امتحان میں تھا، میں کامیاب سلیمان کے امتحان میں تھا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی جم کران میں تھا۔ میں کامیاب سلیمان کے امتحان میں تھا، میں کامیاب سلیمان کے امتحان میں تھا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی جم کران میں تھا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی
جم کران میں تھا. دیکھیے اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہے. ایک شعر پیش کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کے دل کی آواز. سماعت میں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی امتحان میں تھا, اسی لیے تو کوئی بھی نہیں تھا جنت میں, اسی لیے تو کوئی بھی نہیں تھا جنت میں, تمہارا جشن مسرت میرے مکان میں تھا, اسی لیے تو کوئی بھی نہیں تھا جنت میں, تمہارا جشن مسرت میرے مکان میں تھا, تمہارا جشن مسرت میرے مکان میں تھا. ایک سوال بھی محمد والے محمد پر شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت مائیں گے سماعت مائیں کہ جو ایک لمحہ تبسم تھا تیرے ہونٹوں پر. شعر پیش کر رہا ہوں کہ جو ایک لمحہ تبسم تھا تیرے ہونٹوں پر, وہ ایک طویل قصیدہ ہر ایک زبان میں تھا. جو ایک لمحہ تبسم تھا تیرے ہونٹوں پر, وہ ایک طویل قصیدہ ہر ایک زبان میں تھا. ایک سلوات بھی محمد والے محمد والے. سماعت میں پیش کر رہا ہوں, بات میں کہ محفل یہ ہو رہی ہے حسینی گلاب کی, محفل یہ ہو رہی ہے حسینی گلاب کی, صدقہ اتارتی ہے کرن آفتاب کی, صدقہ اتارتی ہے کرن آفتاب کی, اس واسطے ہے فکر کو اصغر کی جستجو, اس واسطے ہے فکر کو اصغر کی جستجو, تصویر کھینچنا ہے علی کے شباب کی, اس واسطے ہے فکر کو اصغر کی جستجو, تصویر کھینچنا ہے علی کے شباب کی. ایک سلوات بھی محمد والے محمد پر. بات میں کیوں ہرملا کے ہاتھ سے چھوٹی ہے یہ کماں, کیوں ہرملا کے ہاتھ سے چھوٹی ہے یہ کماں, چھوٹی سی ایک جھلک تھی بڑے انقلاب کی, وہ صرف مسکرایا تھا پتھر پگھل گئے, وہ صرف مسکرایا تھا پتھر پگھل گئے, کچھ جھلکیاں دکھائیں تھی روزے حساب کی, کچھ جھلکیاں دکھائیں تھیں روزے حساب کی. حلوات ایک سلوات اور بھیجیے حضرات. حضرات یہ شعر نظر کر رہا ہوں, تلخات 2 شعر اس سلسلے کے آخری شعر ہیں, پیش کر رہا ہوں. ایک اور سلوات بھیج دیا حضرات. یہ کسی کے رومال ہے اور یہ کچھ پیسے گرے ہیں, جس صاحب کے ہوں وہ یہاں سے آ کے لے لیں اور اس کو بتا دیں گے کتنے پیسے ہیں. دیکھیے بیچ میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا الگ سے زاہد بھائی. جی ہاں تھوڑا سا بہرحال اتنا ہے کہ جو لوگ اطراف میں ہیں ان کے لیے یہ شعر عرض ہے کہ شاعران شہ ابرار ادھر بیٹھے ہیں, شاعران شہ ابرار ادھر بیٹھے ہیں, ساری دنیا کے سمجھدار ادھر بیٹھے ہیں. یا بدل کے پڑھ دے رہا ہوں, فکر بہلول کے حقدار ادھر بیٹھے ہیں, ساری دنیا کے سمجھدار ادھر بیٹھے ہیں, ساری دنیا کے سمجھدار ادھر بیٹھے ہیں. شاعران شہ ابرار ادھر بیٹھے ہیں, شاعران شہ ابرار ادھر بیٹھے ہیں, آسمانوں کے زمیندار ادھر بیٹھے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادھر سے ادھر آ جائیے, کیوں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. زاہد بھائی میں دعوت نہیں دیتا کہ آپ لوگ محفل میں آ کے بیٹھ جائیے, اس طرف آنے کی کوشش نہ روادار کریں, اس طرف آنے کی کوشش نہ روادار کریں, اس طرف آنے کی کوشش نہ روادار کریں. آج بھی حضرت مختار ادھر بیٹھے ہیں, اس طرف آنے کی کوشش نہ روادار کریں.
آج بھی حضرت مختار ادھر بیٹھے سوا جبر محمد و آل محمد کچھ جھلکیاں دکھائی تھیں روز حساب کی، سماعت میں کوثر کی آیتیں بھی ہیں، کوثر کے ساتھ ساتھ فہرست بن رہی ہے مقدس کتاب کی، فہرست بن رہی ہے مقدس کتاب کی۔ شعر پیش کر رہا ہوں، یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، شعر ان کے نظر کر رہا ہوں۔ ایک پھول ہے سکینہ تو ایک پھول ہے صغیر، ایک پھول ہے سکینہ تو ایک پھول ہے صغیر، جنت سے بھی حسین ہے دنیا رباب کی۔ ایک پھول ہے سکینہ تو ایک پھول ہے صغیر، ایک پھول ہے سکینہ تو ایک پھول ہے صغیر، جنت سے بھی حسین ہے دنیا رباب کی، جنت سے بھی حسین ہے دنیا رباب کی۔ آخری کلام میں ایک مطلع اور ایک شعر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک سلوات اور بھیج دیا حضرات۔ ایک اور سلوات دیا حضرات پیش کر رہا ہوں، شاید کوئی نئی بات ہو، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین۔ دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین ہیں۔ فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین۔ فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ شاہ نبی صاحب، بہترین کلام سنا رہے تھے حضرات۔ میں بغیر چیخے چلائے بڑی آسانی سے جلدی چاہ رہا ہوں کہ شعراء کو پڑھوا دوں، ورنہ بے انتہا میرے پاس اشعار ہیں، لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ ناظم کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہلکے سے ٹرین کو آگے بڑھائے، باقی انجن خود بخود چلتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے۔ حضرات ہمارے مزمل بھائی جو سیوان سے آئے ہوئے ہیں، وہ دو شعر پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ صلوات، آئیے بھائی۔ السلام علیکم، صلوات و حضرت محمد پہ۔ آج میں حضرت عباس کے لیے آیا، اصل میں 3 بجے میری فلائٹ بھی ہے سعودی عرب کے لیے، تو میں بس مولا عباس کے سلسلے سے ایک مسدس، کیونکہ مجھے 3 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، درگاہ حضرت عباس کی زیارت ہو گئی، تو حضرت عباس کے سلسلے سے ایک مسدس، عظمت محمد پہ صلوات، عظمت محمد پہ صلوات۔ کہ میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، شیر حیدر کا ہوں، جرار ہوں، عباس ہے نام۔ میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، شیر حیدر کا ہوں، جرار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام۔ میں ہوں فولاد شرر بار ہوں، عباس ہے نام، کہ میں غلام شہ ابرار ہوں، عباس ہے نام، شیر حیدر کا ہوں، جرار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام، فوج کا اپنی میں سالار ہوں، عباس ہے نام، کہ جرأت و صبر کا
عکاس مجھے کہتے ہیں باوفا لوگ ہی ابا، باوفا لوگ ہی عباس مجھے کہتے ہیں، دیکھ کے ٹک نہ سکے فوج وہ جرار ہوں میں، خون گلتی ہوئی میدان میں تلوار ہوں میں، ہو بہو شکل میں تو حیدر کرار ہوں میں، ہو بہو جنگ میں تو حیدر کرار ہوں میں، اور جنگ کرنے کا ہے انداز غضنفر کی طرح، جنگ کرنے کا ہے انداز غضنفر کی طرح، بہتے دریا کو اٹھا لوں در خیبر، بہتے دریا کو، بہتے دریا کو، جنگ کرنے کا ہے انداز غضنفر کی طرح، بہتے دریا کو اٹھا لوں در خیبر کی طرح، کہ جنگ میں فاطمہ زہرا کی دعا ہے عباس، چوم لے جس کے قدم خود وہ وفا ہے عباس، میرے سینے پہ تو ہر لمحہ لکھا ہے عباس، ہم غریبوں کے لیے دار شفا ہے عباس، ہم غریبوں کے لیے دار شفا ہے عباس، اور اتنے فن اور کہاں کس میں آیا ہوتے ہیں، اتنے فن اور کہاں کس میں آیا ہوتے ہیں، نام عباس سے بوڑھے بھی جواں ہوتے ہیں، نام عباس سے بوڑھے بھی جواں ہوتے ہیں۔ مولا عباس کہہ رہے ہیں کہ میں قدم رکھوں زمین پہ تو یہ رن کانپے گا، میں قدم رکھوں زمین پہ تو یہ رن کانپے گا، دیکھ کے غیظ و غضب میرا یہ بن کانپے گا، آج تو موت سے ظالم کا بدن کانپے گا، ایک حملے سے میرے سارا زمن کانپے گا، اور اذن مل جائے مجھے، اذن مل جائے مجھے شاہ مدینہ کی قسم، کاٹ کے نہر میں لاؤں گا سکینہ کی قسم۔ حضرات، دو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ نعرہ سلوات۔ اشفاق صاحب اس مائک کو ان کے سائز کا کر دیجئے آپ۔ زما صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ نعرہ سلوات۔
حضرات، اس سے قبل کہ میں دوسرے شاعر کو دعوت سخن دوں، ہمارے درمیان امیل شمسی صاحب موجود ہیں۔ میسم رضوی صاحب جو درگاہ کے سیکریٹری ہیں، وہ ان کا استقبال کریں گے۔ قوم کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، وقف کی تحریکیں ہوں یا گورنمنٹ سے کوئی بھی کام ہو، مولا سلامت رکھے امیل شمسی بھائی نے ہر جگہ پر ہم لوگوں کا ساتھ دیا ہے، قوم کا ساتھ دیا ہے۔ بارگاہ ابوالفضل عباس میں دعا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ مولا آپ کو ترقی عطا فرمائے، جیسے آپ قوم کی مدد کر رہے ہیں، امام زمانہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ حضرات، شعر و شاعری کی بات ہو اور جائز اور نصیر آباد کو نہ کہا جائے، فخر نصیر آباد جناب منور صاحب نصیر آبادی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جائز میں حضرت غفرہ ماب رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے قیادت شروع ہوئی ہے، اور شاعر بہترین شاعر جائز کی سرزمین سے پورے ہندوستان میں جاتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، جائز اور نصیر آباد یعنی دونوں ملی ہوئی جگہیں ہیں گی، نصیر آباد کے ہمارے وہب نصیر آبادی صاحب سے بھی تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں، سماعت کریں کہ دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے تو ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ اعظم بھائی ذرا دیکھیں گے کہ دلوں میں عشق جناب امیر زندہ ہے، اسی لیے تو ہمارا ضمیر زندہ ہے، بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر، ثقیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ، بتا رہا بتا رہا ہے زمانے کو نعرہ حیدر، ثقیفہ مر گئی لیکن غدیر زندہ ہے، کہ اصغر سے قدم کیا کوئی اونچا دکھائی دے۔ دیکھیں گے کہ اصغر سے قدم کیا کوئی اونچا دکھائی دے، مرحب بھی سامنے ہو تو بونا دکھائی دے۔ دیکھیں گے چوتھا مصرع کہ اصغر سے قدم کیا کوئی اونچا دکھائی دے، شبر بھائی، کہ اصغر سے قدم کیا کوئی اونچا دکھائی دے، مرحب بھی سامنے ہو تو بونا دکھائی دے۔ اصغر نے ہرملا کو جو دیکھا تو اس طرح، بچوں کو جیسے کوئی کھلونا اصغر نے ہرملا کو جو دیکھا تو اس طرح، بچوں کو جیسے کوئی کھلونا دکھائی دے، کہ مسکرا کر جو وار کرتے ہیں، مسکرا کر جو وار کرتے ہیں، حوصلے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، مسکرا کر جو وار کرتے ہیں، حوصلے بڑھ کے پیار کرتے ہیں، بچپنے میں ہی دیکھو اصغر کو ہرملا کا شکار کرتے ہیں۔ بچپنے میں ہی دیکھو اصغر کو ہرملا کا شکار کرتے ہیں، کہ فاتح خیبر کے پوتے تیری ہمت کے نثار۔ دیکھیں فاتح خیبر کے پوتے تیری ہمت کے نثار، جتنے لشکر سامنے تھے تھر تھرا کر رک گئے۔ دیکھیں گے چوتھا مصرع کہ فاتح خیبر کے پوتے تیری ہمت کے نثار، جتنے لشکر سامنے تھے تھر تھرا کر رک گئے، آ گئی ہوتی قیامت کھل کے ہنس دیتے اگر، وہ تو کہیے صرف اصغر مسکرا کر رک۔ آ گئی ہوتی قیامت کھل کے ہنس دیتے اگر، آ گئی ہوتی قیامت کھل کے ہنس دیتے اگر، وہ تو کہیے صرف اصغر مسکرا کے رک گئے، کہ حق کیا ہے یہ اصغر نے سکینہ نے بتایا، حق کیا ہے یہ اصغر نے سکینہ نے بتایا، کردار شہ دین کا آئینہ دکھایا۔ چوتھا مصرع کہ حق کیا ہے یہ اصغر نے سکینہ نے بتایا، کردار شہ دین کا آئینہ دکھایا، جس عمر میں گودی سے اترتے نہیں بچے، اس عمر میں ان دونوں نے اسلام بچایا۔
جس عمر میں گودی سے اترتے نہیں بچے، اس عمر میں ان دونوں نے اسلام بچایا۔ 4 مصرے سماعت کریں چھوٹے حضرت کے حوالے سے کہ بولے عباس جری رن میں اگر جائیں گے، بولے عباس اعظم بھائی کہ بولے عباس جری رن میں اگر جائیں گے، بچ کے پھر دشمن شبیر کدھر جائیں گے۔ چوتھا مصرع کہ بولے عباس جری رن میں اگر جائیں گے، بچ کے پھر دشمن شبیر کدھر جائیں گے۔ تیرے لشکر میں لڑوں بھی تو لڑوں کس سے یزید، یہ تو ایسے ہیں مجھے دیکھ کے مر جا۔ تیرے لشکر تیرے لشکر میں لڑوں بھی تو لڑوں کس سے یزید، یہ تو ایسے ہیں مجھے دیکھ کے مر جائیں گے۔ مولا عباس آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک حملہ بھی اگر کر دیا چلتے چلتے، ایک حملہ بھی اگر کر دیا چلتے چلتے، پھر تو ہر بات بگڑ جائے گی بنتے بنتے۔ چوتھا مصرع کہ ایک حملہ بھی اگر کر دیا چلتے چلتے، پھر تو ہر بات بگڑ جائے گی بنتے بنتے۔ اتنے افراد تیری فوج کے ماروں گا یزید، بوڑھا ہو جائے گا تو لاشوں کو گنتے اتنے افراد تیری فوج کے ماروں گا یزید، بوڑھا ہو جائے گا تو لاشوں کو گنتے گنتے۔ 4 مصرے آخر میں پیغام کے طور پر سماعت کریں کہ با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے۔ پیغام کے طور پہ دیکھیں گے اعظم بھائی کہ با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ دیکھیں گے میثم بھائی کہ با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، تو مت دکھاؤ فرش محفل پر سیاست کے ہنر۔ چوتھا مصرع زاہد بھائی کہ مت دکھاؤ فرش محفل پر سیاست کے ہنر، سیاست کے ہنر۔ ہماری محفل تمہاری محفل، ہماری مجلس تمہاری مجلس، ہمارا خطیب تمہارا خطیب، ہمارا ناظم تمہارا ناظم، ہمارا متولی تمہارا متولی، ہمارا عزاخانہ تمہارا عزاخانہ، ہمارا جلوس تمہارا جلوس، ہماری شبیداری تمہاری شبیداری۔ تو یاد رکھیے جو کچھ کرنا ہو سرکار حسین علیہ السلام کے لیے کریے، یہ عزائے حسین میں سیاست نہ کریے۔ کیوں؟ دیکھیں گے میثم بھائی کہ با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، تو مت دکھاؤ فرش محفل پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن۔ بہترین کلام پیش کر رہے تھے وحید نصیر آبادی صاحب۔ جلدی جلدی وہ پاؤں رکھے دوش محمد پر کھڑے ہیں، وہ پاؤں رکھے دوش محمد پر کھڑے ہیں، خدا کے بعد علی سب سے بڑے ہیں۔ وہ پاؤں رکھے دوش محمد پر کھڑے ہیں، خدا کے بعد علی سب سے بڑے ہیں۔ ارے کس کس کو ابھارو گے روایتوں کے سارے، تاریخ کے کوڑے دان میں بہت لوگ بڑے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب فرقان لکھنوی صاحب تک تشریف لائیں، بہترین آواز کے مالک ہیں، نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ سلوات۔ حضرات السلام علیکم۔ ایک سلوات ہو جاؤ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں کہ درگاہ محفل ہو 2 مطلع ضرور پڑھیں گے۔ دیکھ کر روزے کی رونق خلد بھی حیران ہے، دیکھ کر روزے کی رونق خلد بھی حیران ہے، صحن جنت ہے زمین پر یا تیرا ایوان ہے، دیکھ کر روزے کی رونق خلد بھی حیران ہے، لمحہ لمحہ ہے مصیبت
ہر گھڑی نقصان ہے، لمحہ لمحہ ہے مصیبت، ہر گھڑی نقصان ہے۔ آپ کا اگر ہو سہارا زندگی آسان ہے، دیکھ کر روزے کی رونق خود بھی حیران ہے۔ ایک صلوات دیا حضرات۔ ایک مطلب اور چند شعر اور دیکھیں کہ فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے، خیمہ دل میں میرے روشن چراغ طور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے۔ اور شعر دیکھیں یہاں سے کہ آ کے جھولے کو جھلانا اور چکی پیسنا، آ کے جھولے کو جھلانا اور چکی پیسنا، آسماں والوں کا روزانہ یہی دستور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص کے بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا، بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا، جس کو اجرت ہی نہیں ملتی یہ وہ مزدور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کے کر دیے راہب کو بیٹے جب عطا رب نے کہا، کر دیے راہب کو بیٹے جب عطا رب نے کہا، جو رضا شبیر کی مجھ کو وہی منظور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے۔ اور آخر کلام میں دو مطلب اور چند شعر اور نے دیکھے، ایک سلوات کا سہارا دیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تیرے عشق میں جس کسی کا سفر ہے، تیرے عشق میں جس کسی کا سفر ہے، تیرے عشق میں جس کسی کا سفر ہے، سبھی نعمتوں سے وہی بہرور ہے، سبھی نعمتوں سے وہی بہرور ہے۔ اور اس نے مطلب بطور خاص نہیں کہ دعاؤں میں میری کب اتنا اثر ہے، دعاؤں میں میری کب اتنا اثر ہے، مگر مطمئن ہوں کہ ان کو خبر ہے، دعاؤں میں میری کب اتنا اثر ہے، مگر مطمئن ہوں کہ ان کو خبر ہے، تیرے ایک اشارے پر سورج کا آنا، تیرے ایک اشارے پر سورج کا آنا، بتاتا ہے تو مالک بحر و بر ہے، بتاتا ہے تو مالک بحر و بر ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہے دشمن کو ڈر ذوالفقار علی کا، ہے دشمن کو ڈر ذوالفقار علی کا، کہ اس کا بھی وارث تمہارا
پسر ہے دشمن کو ڈر ذوالفقار علی کا کہ اس کا بھی وارث تمہارا پسر ہے میرے دل سے عشق علی کم نہ ہوگا میرے دل سے عشق علی کم نہ ہوگا مودت سے سینچا ہوا یہ شجر ہے مودت سے سینچا ہوا یہ شجر ہے آخری شعر پھر مقطع کے کرے جو بھی لعنت تیرے دشمنوں پر کرے جو بھی لعنت تیرے دشمنوں پر وہی شخص میرے لیے معتبر ہے کرے جو بھی لعنت تیرے دشمنوں پر وہی شخص میرے لیے معتبر ہے اور مقطع دیں کہ عطا ہے یہ مولا کی فرقان مجھ پر عطا ہے یہ مولا کی فرقان مجھ پر نہ میرا سلیقہ نہ میرا ہنر ہے نہ میرا سلیقہ نہ میرا ہنر ہے فرقان لکھنوی صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے مولا آپ کے اشعار کو قبول فرمائیں اس سے قبل کہ میں دوسرے شاعر کو دعوت سخن دوں ہمارے حسنہ بھائی درگاہ کے بہترین کاموں کے لیے درگاہ کے سیکریٹری میثم رضوی صاحب کی گل پوشی کرنے آ رہے ہیں نعرہ صلوات خدا کرے جس طریقے سے میثم رضوی صاحب کام کر رہے ہیں اس طریقے سے اتر پردیش کے سارے اوقاف کے متولی ایسے ہی کام کریں اور ان کا استقبال بھی ایسے ہی سب کا کیا جائے حضرات اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ان کے سلسلے میں بس اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اگر مائک خراب ہو جائے گا تو بھی ان کی آواز آپ تک پہنچ جائے گی کہ میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں ہاں بلا لاؤ کے ہیں میثم تمار کہاں میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں ہاں بلا لاؤ کے ہیں میثم تمار کہاں اور ہم نے دل سب کے ٹٹولے ہیں خبر ہے ہم کو ہم نے دل سب کے ٹٹولے ہیں خبر ہے ہم کو ارے سب نصیری ہیں مگر جرت اظہار کہاں گزارش کرتا ہوں جناب زاہد کاظمی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں یہ ایک معمہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے وہ نظامت کریں گے لیکن آج زاہد بھائی ایز اے شاعر کے اپنا کلام پیش کریں گے نعرہ حیدری سے استقبال کریں نہیں مومنین اکرام سلام علیکم تھوڑا قریب آ جائیں تو کچھ حال بن جائے آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں جتنے لوگ محفل سننے کے لیے آئے ہیں وہ قریب آ جائیں اور جو محفل سننے کے لیے آئے ہیں یہاں بیٹھے تھوڑا دیر قریب آ جائیں آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں آپ لوگ یہ تو آگے تھوڑا سا آ جائیں آپ لوگ تھوڑا سا ماحول بن جائے محفل کا جیسے محفل ہو رہی ہے ویسا لگے گا جو باہر کھڑے ہوئے اگر وہ بھی آنا چاہیں تو آپ لوگ اندر آ سکتے ہیں برائے کرم قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں آپ لوگ بھی فرش مسرت پہ آ جائیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ہاؤس کے پاس کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا اور سمٹ آئیں تو کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے منقبت خاں سمجھیں گے شاعر نہ سمجھیں گے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر مجھے پڑھنا ہے بس اسی طریقے سے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایسے نعرہ نہیں لگائیں پوری طاقت سے لگائیں اگر محفل سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ پتہ چلے کہ ہاں محفل بھیا جو یہ باہر دروازے کھڑے یہ لوگ اندر آ جاتے تو بہتر ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عام بچوں سے زمانے میں جدا ہے اصغر عام بچوں سے زمانے میں جدا ہے اصغر اس لیے رونے کی منزل بہاسا ہے اصغر توجہ توجہ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں گے عام بچوں سے زمانے میں جدا ہے اصغر اس لیے
تھوڑا آپ لوگ بھی قریب آ جائیں، بھی اندر آ جائیں، آپ لوگ بھی اندر آ جائیں. نہیں بالکل بالکل چاہے جیسے تھوڑا اندر آ جائیں، یہ آپ لوگ بھی اندر آ جائیں. یہ تو مانا کی ہے 6 ماہ کا کم سن، لیکن یہ تو مانا کی ہے 6 ماہ کا کم سن، لیکن 8 معصوموں سے ایسے جڑے رہیے گا بھیا. اگر آپ بھی دل چاہے تو بیٹھ جائیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، دل چاہے تو بیٹھ جائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اگر بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا سا سکون ہو جائے گا. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں کہ سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نزین پر. سجدے کا وقت آیا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا، میں نے مجھے منقبت خاں سمجھے. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر، احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. ارے بھائی درگاہ میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے محسوس ہو جانا چاہیے. سجدے کا وقت آیا تو ایک شیر چچا کے لیے، ایک شیر بھتیجے کے لیے. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر، اور احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. ارے بے چین تھی زمین کے چشمے ابل پڑے، اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھا زمین پر. سجدے کا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر. سجدے کا وقت آیا، میں نے پہلے کہہ دیا مجھے منقبت خاں سمجھیں گے. سمجھے گا وقت آیا تو ٹھہرے نہ دین پر، احسان اور بڑھ گیا سرور کا دین پر. بے چین تھی زمین کہ چشمے ابل پڑے، اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھا زمین پر. اصغر نے پاؤں ہی نہیں رکھا. ایک بابت بلند نعرے صلوات پڑھنے ذرا. مسکراتے ہوئے بے زباں مرحبا. مسکراتے، شاید سارے نوجوان بولیں گے مسکراتے ہوئے بے زباں مرحبا. سارے اوصاف کتنے جلی ہو گئے. مسکراتے کوئی بات نہیں، یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے. مسکراتے ہوئے بے زباں مرحبا، سارے اوصاف کتنے جلی ہو گئے. ارے پل کے عباس غازی کی آغوش میں 6 مہینے میں بالکل علی ہو گئے. مسکراتے ہوئے بے زباں مرحبا، مسکراتے ہوئے بے زباں مرحبا، سارے اوصاف کتنے جلی ہو گئے. بلکہ عباس غازی کی ابھی وہ منظر نہیں ہوا جو لکھنؤ میں ہونا چاہیے. سارے اوصاف کتنے جلی ہو گئے کہ بلکہ عباس غازی کی آغوش میں 6 مہینے میں بالکل علی ہو گئے. 6 مہینے میں بالکل علی ہو گئے. مارکا جیت لیا اصغر نے. فتح شبیر کا اعلان کیا اصغر نے. بیعتیں چپ تھیاں ہونٹوں کو سیا اصغر نے. زور بازو ستم توڑ دیا اصغر نے. لوٹنے والے سے بچے کی ہنسی لٹ نہ سکی، پھر کبھی ظلم کی بچے پہ کما اٹھ نہ سکی. پھر کبھی ظلم کے ایک قطرہ ہے، ایک غنچہ ہے گلے تر نہیں اچھائی ہوا. ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا. یہ لڑے مرضی سرور نہیں اچھائی ہوا. کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا. کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اصغر نہیں حیدر ہوتا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے منقبت خاص سمجھیں گے بھائی، میں شاعر نہیں ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے ناظم ہوں. ہاں اگر تھوڑا اور قریب آ جائیں آپ لوگ، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں. ہاں بہت بہت شکریہ. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں. مجھے حکم ہوا ہے، کئی لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ درگاہ میں جب 4 شعبان کو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پھول پڑھا تھا، اس کا ایک بند پڑھا تھا کاظم جرولی صاحب کا، اس کے بعد میں روک دیا تھا اس لیے وقت تھا نہیں وہاں پر. مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے کئی لوگوں نے فرمائش کی ہے، اس کے میں کچھ بند پڑھ دوں کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی. سنیے، یہ پھول ہے، یہ در اہل بیت پہ آیا تو اس کی عظمت کیا ہے. کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی. سنیے، جس کی رودات ہے خود اس کی زبانی. سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی. سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی. سنیے، مگر ویسے سنیں بھائی، بے جباں پھول کی اعجاز بیانی. سنیے، دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے. میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوا پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوا پھول جو عباس کے پرچم میں رہا. ہائے ہائے کاش
پہ بات پہنچانا جاؤ. میں ہوا پھول جو عباس کے پرچم میں رہا, میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے, میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے. تھوڑی دیر تک جڑے رہیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ محظوظ ہوں گے, انشاءاللہ بنے گی. میرے خوشبو سے سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت. ارے بول دیں اگر مصرے پہنچ جائیں بھائی, تھوڑا سا بولیں. سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت, خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت, سرخی خاک شفا نے مجھے بخشی نکاحت, مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت. آئے کاش میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت, میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے, میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے. جھونا نسوا ذہن میں بات رہے, میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے, کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں, میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں. توجہ توجہ, ایسا ہی منظر دکھنا چاہیے. کربلا والے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, ایسا ہی منظر دکھنا چاہیے. جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں, کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں, میں محرم میں صدا محو ازا رہتا ہوں, میں ازا خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں, ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں, ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں. ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو, ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو. اگر میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں تو منظر بدل جانا چاہیے بھائی. اگر لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں تو منظر بدلنا چاہیے. ایسا ہی مجھے 10 نوجوان کی تلاش ہے. ایسا ہی پڑھوں شعر. میں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا, میں ہوں پھول جو کوثر کے بھی زمزم میں رہا, میں ہوں پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا, میں ہوں پھول جو عباس کے پرچم میں رہا, میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے, میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے, میرے خوشبو سے یہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے, لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے. ویسے ایسے نہیں, اگر مصرا پہنچے تو بولے, لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے, تازیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے, اپنے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے, میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے, اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے. کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں. غازی عباس کا پرچم ہے نا, سب چوم کے آئے ہیں, جس کے بازو میں مولا عباس نے طاقت دی ہے وہ بولے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے. لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے, تازیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے, میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے, اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے. خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا, میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا. اگر میرے بھائی محسوس کر لے گئے تو خدا کی قسم فرش پہ نہیں بیٹھیں گے, کھڑے ہو کے کاٹ دیں گے. یہ پھول کہاں ہوتا ہے؟ جب میری ماں بہنیں یا آپ لوگ جب پھول چڑھاتے ہیں پنجے پر تو پھول وہاں ہوتا ہے جہاں مشق سکینہ ہوتی ہے. بالکل پنجے کے بعد شاید پورا مجمع کھڑا ہو جائے, کیمرہ ادھر گھما دینا میرے بھائی. لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے, تازیہ خانوں میں کی شان
بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ خالی 2 بند پڑھنا ہے، اور 2 بند اور پڑھنا ہے. گفتگو دھیرے سے 1 بند پڑھوں اور پڑھ کے دیکھوں پڑھنے پہ داد مل رہی کہ سننے پر. میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب. سن رہے ہیں لوگ اعظم صاحب، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، کچھ بھی بولا کرتے ہیں، اور جب نظامت کسی کو مل جاتی ہے تو اسی طریقے سے رہتا ہے. میں ہوں سورج کا درد سمجھے، دیکھیے اب سن رہے ہیں لوگ، درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا. سننا ہے نا؟ ابھی اور سنیں گے. درد سمجھے تو کوئی کاش میرے ہاروں کا ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے خاروں کا. شوق ہے تاج کی زینت کا نہ دستاروں کا، منتظر رہتا ہوں گلشن میں عزاداروں کا. ہائے لکھنؤ نا شوق ہے تاج کیوں منتظر رہتا ہے، شوق ہے تاج کی زینت کا نہ دستاروں کا، منتظر رہتا ہوں گلشن میں عزاداروں کا. کیوں؟ تعزیے پر مجھے لے جا کے چڑھا دیتے ہیں، ساری دنیا سے میری شان بڑھا دیتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی یہ آخری بند پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں نے عزاداری جو دیکھی ہوگی جب درگاہ میں آتے ہیں. یہ لکھنؤ ہے، یہ لکھنؤ ہے، اور سب کے گھروں میں عزا خانے ہیں، مگر جب عزا خانہ کھولا جاتا ہے تو اس میں پھول کے سوکھے سوکھے ٹکڑے نکلتے ہیں. ایسے ہی سوکھے سوکھے ٹکڑے جب عزا خانہ کھولا جاتا ہے یا کل آ کے دیکھیں گے تو سوکھے سوکھے ٹکڑے رہتے ہیں. یہ جو شرف پھول کو ملا ہے یہ پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور اگر کسی کو ملا ہو تو آ کے بتائے کہ ہاں یہ شعر غلط ہے. یہ شرف تمام لوگوں کو ملا ہے. پڑھ رہا ہوں یہ شرف جب عزا خانہ کل آگے دیکھیں گے نا تو یہاں پہ پھول کے سوکھے سوکھے ٹکڑے ملیں گے، ہے نا؟ کہ لوگ تابوت کی چادر میں طرف جڑ جائیے گا. آخری بند ہے کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تعزیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے. خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا، میری معراج ہے غازی کے علم تک جانا. میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب، کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب. آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب، مجھ کو پرچم میں سرور بھائی، مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب، نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں. گفتگو اگر یہ فضیلت کسی کو ملے ہو تو خدا حسین کا واسطہ درگاہ بیٹھے بولے گا نہیں. اگر سچا شعر ہو تو کھڑے ہو کے استقبال کرنا کہ مطلب نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں، گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں. میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب، کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب. کام بے زبا کے بھی عبادت کے سلیقے دیکھو، میرا کعبہ میرا قبلہ میرے سجدے دیکھو کتنے مضبوط ہیں، جیسے میرے رشتے دیکھو. آؤ 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 سامان عزا میں میرے ٹکڑے دیکھو، آؤ سامان عزا میں میرے ٹکڑے دیکھو. لطف کھلنے کا ملا ہے مجھے مرجھانے میں، آخری سال بھی گزری تو عزا خانے. شروع کیا اچھا ہاں بھائی
میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے ناظمی سمجھیے گا. ناظم کیا ہوں؟ ابھی تو آپ لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا بھی ہنر نہیں آیا ہے, ابھی تو بولنا بھی ٹھیک سے نہیں جانتا ہوں. بس یہ آپ لوگوں کا حوصلہ ہے جو آگے بڑھا دیتا ہے. کچھ فرمائشیں ہیں جو ہمیں پیش کیے دیتا ہوں کہ قاضی نے علقمہ کا علاقہ سمیٹ کے, اگر سب جڑ جائیں گے تو پڑھوں گا, دو کلام کی فرمائش دونوں پڑھ دیتا ہوں کہ قاضی نے علقمہ کا علاقہ سمیٹ کے چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کے. قاضی نے علقمہ کا علاقہ سمیٹ کے چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کے. ارے مریم 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 کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں, سب مرتبہ تو لے گئی فضا. ایسا ہی تھوڑا جڑ جائیں. ادھر آ جاؤ بھیا, 2-4 لوگ ادھر آ جاؤ, آگے بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, آ جاؤ. بھاگا نہیں کرتے ہمارے یہاں کے لوگ, ہم میدان میں آ جایا کرتے ہیں. اور اگر نہیں بیٹھو گے تو ہم ایسے پڑھنا شروع کر دیں گے. فقیروں کا کیا بیٹھے جان دونی لما بیٹھے علی والے جا بیٹھے میں پھر سے جا بیٹھے علی والے کا بتا رہی کوئی بات نہیں, میں مرنا اٹھے اپنے مقام سے علی کے در بجا بیٹھے دفن کے رخ صدر علی مولا در سرور ہے ادھر میں پھر سے جا بیٹھے میں قبر. ایسے ہی پڑھوں گا. قاضی نے علقمہ کا علاقہ سمیٹ کے چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کے. ارے قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے, مختار نے ہر ایک کو مارا. جڑا رہنا. قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے, مختار نے ہر ایک کو مارا. اب وہ نہیں جو چل رہی ہے خیمہ حیدر حیدر حیدر. پڑھ رہا ہوں سب پڑھوں گا. یہ ہمارے رضا بھائی ہیں. کچھ لوگ آج پھر جنگ کی تصویر بدل جائے گی, حملہ عباس اکیلا ہی کرے گا لیکن روح نہ لا کے لشکر کے نکل جائے گی. قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے, مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے. جب رکھ دیا قدم پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں لوگ. مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شیر لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا. ایک شعر پڑھ رہا ہوں, پورے زندگی آخری سانس تک داد دو گے تو کم ہوگی, اگر پورا مجمع ایک ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تب بھی داد کم ہوگی. شعر پڑھ رہا ہوں. قاضی نے علقمہ کا علاقہ سمیٹ کے چلو میں اپنے رکھ لیا دریا سمیٹ کے. مریم کا قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے, مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے. جب لگ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیے. پوری زندگی داد دو گے تب بھی کم ہے.
رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. اپنے کیان بھائی کی ایک فرمائش پوری کر رہا ہوں. میں مولائے کائنات کے روضے پہ 12 رجب کو محفل پڑھ رہا تھا تو خدائے سخن میر انیس صلی اللہ علیہ وسلم 12 رجب تھی اور مولائے کائنات کی ولادت کی دن اور مولائے کائنات کا روضہ سامنے تھا. اندرون حرم محفل ہو رہی تھی. میں اس میں شعر پڑھ رہا تھا. ایک بند میں نے خدائے سخن کا پڑھا. سارے علماء اکرام کھڑے ہو گئے اٹھ کے. وہ ایسی داد مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی. اور کہا 5 مرتبہ یہ شعر پڑھو اور جب تک یہ شعر پڑھتے رہو گے جب تک ہم لوگ کھڑے رہیں گے. ہمارے کیان بھائی نے وہ فرمائش کی, میں پڑھے دیتا ہوں کہ حملہ کیا تو فوج میں ہیجان ہو گیا. ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کے. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں, مجھے وہی منظر دکھ جائے کاش. حملہ کیا تو فوج میں ہیجان. مائک تھوڑا آواز بڑھا دو بھیا. حملہ کیا تو فوج میں ہیجان ہو گیا. ہٹ جاؤ نہر چھوڑ کے اعلان ہو گیا. خالی تمام جنگ کا میدان ہو گیا. خیمے میں پسرے ساتھ پریشان ہو گیا. اتنا بڑھے کہ پانی قدم چومنے لگا. دریا اچھل کے سبز علم چومنے لگا. ارے نئے صاحب زبان دیکھیے گا اب یہاں سے. نئے صاحب زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک. ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرات. نہیں لطف نہیں آیا. اگر جان چلی جائے کوئی بات نہیں. اگر مجمع نہیں کھڑا ہوا تو اپنے گھر تک افسوس کرتا ہوا جاؤں گا. نیزا زمین پہ آپ نے گاڑا جو ایک بیک. ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک. بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. ول تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو. یا ابو تراب آ کے بچا لو زمین. سب مل کے بولے بھائی. یہ پنکھا بند کرو. پنکھا علی مولا. سب بولے نا بھائی. نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. نہ تو لشکر نہ کسی وار سے. مگر ویسے ہی سنیے جب بنگلور کی کیسے آئی تھی آپ لوگ نے دیکھا. نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے. کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید. نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے. ارے کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید. اس کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے. ایک شعر دھیرے سے پڑھ رہا ہوں. ایک شعر دھیرے سے پڑھ رہا ہوں. ایک شعر دھیرے سے پڑھ رہا ہوں. اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد.
सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है। नहीं नहीं, अब वही शेर जितने मौलाई हैं जिस पे खून हुसैन कर्ज है वो बोलेगा जरूर। न तो लश्कर न किसी वार से डर लगता, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, जिसको अल्लाह अब्बास लम्हा से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखा दिया। सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है तो खून डोनेट, अरे खून डोनेट तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता। कानपुर के एक शायर ने, शायर क्या कहूँ उसको, उसने कहा था कि अपना हाथ अपने सीने पर इसलिए मैं मारता नहीं, इसलिए कि मेरे दिल के अंदर हुसैन और हसन रहते हैं। तो कानपुर का तो मैं भी हूँ, खून खौल गया मेरा। हमने कहा यजीदियों का हमेशा हुसैनी जवाब देते थे और देते रहेंगे। उसने क्या कहा, इसलिए हम अपना हाथ अपने सीने पर इसलिए हम मारते नहीं क्योंकि दिल के अंदर हुसैन और हसन रहते हैं। हमने कहा जो लावारिस हैं, आवारा हैं, मुर्दा दिल हैं वो बच्चे, जो लावारिस हैं, मुर्दा दिल हैं, आवारा हैं वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। ऐसे तो लखनऊ नहीं सुनता। जो लावारिस हैं, मुर्दा दिल हैं, आवारा हैं वो बच्चे, खुद उनका बाप भी मर जाए तो वो गम नहीं करते। ये फतवे तो भैया बहाना है, हकीकत में कुंवारी माओ के बच्चे कभी मातम नहीं करते। शलानत क्या कहा, पढ़ रहा हूँ पानी, मैं 10 दिन पढ़ूंगा तब भी पानी नहीं पीऊंगा। क्या कहा बराए शलानत। अपने बच्चों की माँ तो बन न सकी, बन के नानी जरूर ऐठी है। अपने बच्चों की माँ तो बन न सकी, बन के नानी जरूर ऐठी है। फतेह जंगे जमल से आई सदा, ऊँटनी ऊँटनी पे बैठी है। दूसरा शेर न पढ़वाओ, 50,000 शेर याद हैं, दूसरा शेर न पढ़वाओ, दूसरा पढ़ता हूँ कि है एतमाद उन्हें रहनुमा बाप ने यूं अगर हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा। जमल की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी, सांस ले लो, कोई बात नहीं, सांस ले लो, बैठ जाओ, खड़े होना है, बैठ जाओ, खड़े होना है। एतमाद उन्हें रहनुमा बाप ने यूं अगर हुआ जो कभी इत्तेफाक दे देगा। अरे जमल की जंग में लड़ने तो आ गई भाभी, ये सोच लो तुम्हें देवर तलाक दे देगा। एक कलाम के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ, बात खत्म। लाना
हजरात आज करीब 48-50 रातें हो गई जागते जागते मुसलसल, और आज भी मुझे जाना था इलाहाबाद। जिसको ना यकीन हो पोस्टर देख सकता है, मगर इब्न निसिम रिजवी साहब से बेइंतहा मोहब्बत, और इसलिए नहीं कि कोई शख्स हैं या पैसे वाले हैं या दौलत वाले, इसलिए मोहब्बत है कि मैंने जब इनको देखा तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि अपना घर अच्छा बनना चाहिए या अपने पास अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अपने पास दौलत होना चाहिए। हमेशा चाहे रज़ा अब्बास भाई हों चाहे निसम भाई, इन लोग का जहन रहता है दरगाह बहुत खूबसूरत बनना चाहिए। इसीलिए मेरी मोहब्बत है, मैंने प्रोग्राम छोड़ा। मैं वहाँ इलाहाबाद के लोगों से माजरत चाहता हूँ, और इस माइक से इस आवाज़ अगर जा रही तो उनसे माजरत चाहता हूँ। मुझे वहाँ जाना था मगर मैं यहाँ आया, और मैं एक मतला 3 शेर पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में शायर बहुत हैं भाई, एक मतला 3 शेर, उसकी भी फरमाइश है, मुझे कुछ और पढ़ना था। एक मतलब 3 शेर पढ़ रहा हूं कि इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। शेर पढ़ रहा हूं भाई, धीरे से पढ़ूं, एक शेर धीरे से पढ़ूं शेर। बुजुर्ग तेज सुनना, अगर लखनऊ में पढ़ा तो शेर तेज सुना जाएगा, अगर किसी गांव में पढ़ रहा हूं तो कोई बात नहीं, ज़बान ये लखनऊ में समझी जाएगी। यजीद बुजुर्ग मौजें ये कहती थी खुर्द लहरों से, अगर लखनऊ में पढ़ रहा हूं तो मुझे यकीन होना चाहिए। बुजुर्ग मौजें, और धीरे पढ़ रहा हूं, बुजुर्ग मौजें, रज़ा अब्बास भाई शेर देखना, क्या शेर देखो। बुजुर्ग मौजें ये कहती थी खुर्द लहरों से, सलाम करना कि अब्बास आने वाले हैं। अरे बुजुर्ग मौजें ये कहती थी खुर्द लहरों से, सलाम करना कि अब्बास आने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, ये जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले। आखिरी शेर, आखिरी के 2 शेर पढ़ रहा हूं। देखिए, मैंने, मेरे बड़े भाई हैं आजम मुस्ली साहब, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उर्दू के गूगल हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता। मैंने इनसे कहा था बाद में पढ़वाना, मुझे मौका जनाब अली असगर के मसाइब पढ़ने हैं, मैंने कहा था, मगर इन्होंने पढ़वा दिया। भाई हुक्म मानना पड़ता है, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पर, कभी ऐसा होता है ना। मैं 2 शेर और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में सादत तमाम, मेरी हंसे की ड्यूटी तमाम। के इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाली, यही तो फर्क है उम्मत तुम्हारे ये खाने वाले और ये खिलाने वाले, ऐसी चीजों को सिपाही बना के लाया, जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले। बुजुर्ग मौजें कहती थी खुर्द लहरों से, सलाम करना कि अब्बास आने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, अली नमाज जनाजा पढ़ाने वाले। फरमाइश की थी इस शेर से पहले वो पढ़ दूं, इसलिए कि मर्द तो आते रहते हैं, चले जाते हैं, उठ के घूमते हैं इधर उधर। मेरी माँ बहनें जहाँ बैठी रहती हैं वहीं बैठी रहती हैं। मैंने 4 शाबान में पढ़ा था, उसकी मेरी माँ बहनों ने कुछ फरमाइश की थी, उसको भी पढ़े देता हूँ कि जिक्र सुनने का तेरे भाई का जो आई है, उनकी दुनिया रहे आबाद, दुआ दे ज़ैनब, छोड़ के जाएंगी हरगिज़ न कनी से तेरी, तू ही चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। आखिरी शेर चाहे जैसे सुन ले, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। शेर कलेजा फट जाए, कोई अफसोस नहीं, दरगाह में कह रहा हूं। अगर कोई फर्श बैठा रहा तो अफसोस होगा, और अगर हकीकत ना हो तो एक छोटा सा बच्चा आके गिरेबान पकड़ ले। मीसम भाई, एक छोटा सा बच्चा गिरेबान पकड़ ले, अगर शेर हकीकत ना हो। आजमी भाई ये देखें, इनकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा। अगर हकीकत ना हो तो एक बच्चा आके गिरेबान पकड़ ले कि शेर झूठा है, नीचे उतर।
اور اگر شعر سچا ہے تو تائید میں شاید پورا 250 پورا مجمع کھڑا ہوگا. امام غیب سے تشریف لانے والے منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے یہی تو فرق ہے امت میں اور ان میں امن میں کھانے والے اور کھلانے والے یزید جن کو سپاہی بنانے کے لائے. یہ جنگلوں میں پرندے اڑانے والے ہیں, آسائش شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے. جناب زاہد کاظمی المعروف زاہد کاظمی صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں, تو آپ نے پیغمبر کی حدیث پر عمل کیا ہے کہ مردوں پر سونا حرام ہے. نعرہ صلوات بھیجیں آپ لوگ. حضرات, عامر زیدی صاحب کے بڑے پاپا جناب سید سردار نواز صاحب جو ممبئی میں ایڈمٹ ہیں, آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید کے ایک بہترین ترنم کا شاعر آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے جناب علی شبر نوگامی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائے, اپنا کلام پیش کریں, نعرہ حیدری سے استقبال کریں. حاضران محفل السلام علیکم. سب سے پہلے اس بابرکت جشن کی مبارکباد آپ تمامی حضرات کو پیش کرتا ہوں. خصوصاً لائق مبارکباد ہیں ہمارے بڑے بھائی میسم رضوی صاحب, ہمارے بھائی نے جو یہ کام کیا ہے, یقیناً پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بڑا ہی خطرناک موڑ ہے میرے لیے کہ زاہد بھائی کے بعد میں آیا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ شاید آپ کی امیدوں پہ کھرا اتر جاؤں. دیکھیے اس ٹائم میری کم اور آپ کی ڈیوٹی زیادہ ہے, آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں میری عزت رکھ لینے کی, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑا تھوڑا آئیے, میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ شاید کچھ سنا سکوں. ہاں مولائی بیٹھے ہیں, مولائی گئے نہیں ہیں ابھی, تھوڑا سا آئیے, آپ آئیے, آپ سے تو حوصلہ ملے گا, آپ تو آئیے. زاہد بھائی اجازت دیتے ہوئے سنیں, سب سے پہلے شہزادے علیہ السلام کے حوالے سے چار آگے کرتا ہوں انشاءاللہ, کیونکہ محفل کا جو عنوان ہے اسی حوالے سے خصوصاً دعاؤں سے نوازیے گا. بہت امید نہیں کروں گا, بس ہلکے ہلکے دعاؤں سے نوازتے رہیے تاکہ محفل ادا ہو جائے. اس میں صغیر نے بھی غرور ستم کو توڑ دیا. کوشش کروں گا اور عزت آپ رکھیں گے انشاءاللہ, پوری امید ہے. تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی انشاءاللہ. دیکھیں کوشش کروں گا کیونکہ آنے والے شعراؤں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ماحول بن جائے, اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. زاہد بھائی کے بعد ماحول سنبھال لینا دیکھیں بہت ہی ٹف ٹاسک ہے میرے لیے, لیکن یہ مومنین بھی ماشاءاللہ سے کسی کو جو ہے مایوس نہیں کرتے, اس لیے لکھنؤ کی سماعتیں پوری دنیا میں موجود ہیں. سنیں, صغیر نے بھی, اپنی دعائیں شہزادے علی اصغر کے چولہے سے مت کر کے لے لیے گا. سنیں, صغیر نے بھی غرور ستم کو توڑ دیا. صغیر نے بھی غرور ستم کو توڑ دیا. آتش سے رشتہ
जवानों की तरह जोड़ दिया, आतश से रिश्ता जवानों की तरह जोड़ दिया। हुआ जो खतीम ख़याम हुसैन में पानी, तो शीर खार ने मादर का दूध छोड़ दिया। जानते हैं, क्या करते हैं? जानते हैं। अब देखिए इसे जानते हैं से जोड़ता हूँ और इंशाअल्लाह बारगाह मौला अब्बास में शेर हाजिर करता हूँ। अगर पहुँच जाए अपनी दुआओं को लेके मौला की बारगाह में आए। सुने, सखी अब्बास की महफिल सजाना जानते हैं हम। अगर आप जानते हैं तो बोलेगा, सखी अब्बास की महफिल सजाना जानते हैं हम। सकीना को भी अपने घर बुलाना जानते हैं हम, को भी अपने घर, सकीना को भी अपने घर। तो शहंशाह है वफा को वास्ता देकर सकीना का दुआ हर हाल में पूरी कराना जानते हैं हम। दुआ दुआ है हाल में पूरी कराना जानते हैं हम। दुआ हर हाल में पूरी लगा कर नारे हैदर अलम के साए में शाबे मलाई की तरफ से लगा कर नारे हैदर अलम के साए में शाबे दहकती आग पैरों से बुझाना जानते हैं। पैरों से मौलाई बैठे। देखिए लखनऊ के समातों पे पूरा भरोसा है। अब मतलब हाजिर करता हूँ भाई, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, बनेगी इंशाल्लाह। जाहिर भाई आपके बात करना बहुत बड़ा काम है, कोशिश कर रहा हूँ जोड़ने की। इसमें जोड़ेंगे इसलिए कि ये वो अज़ादार हैं जो किसी को मायूस नहीं करते। सुने, अब मैं मतलब हाजिर करता हूँ इंशाल्लाह, आपको जोड़ता हूँ। मैदाने क़यामत में, मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस हालों में सहरा के गुनहगार मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। अब सुने, इस पार खड़े हैं जो, इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। भाई दुआओं से नवाजिएगा। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। इस पार खड़े हैं जो किए नहर पे कब्जा। अब्बास के आते ही ये उस पार मैदाने क़यामत में गिरफ्तार मिलेंगे। इस हाल में ज़हरा के गुनहगार मिलेंगे। अब ये शेर आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ और इसकी कीमत और इसकी इज्जत आप लगाएंगे। सुने, वादा है कि
اسلام پہ آ جانے سے پہلے، سنیں آپ کی طرف سے، وعدہ ہے کہ اسلام پہ آ جانے سے پہلے، وعدہ ہے کہ اسلام پہ آ جانے سے پہلے ہم سر سے کفن باندھ کے تیار رہیں گے، میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے، جائیں گے کہاں بھاگ کے، میں چاہتا ہوں عزت رکھ لو میری زاہد بھائی کے بات سنو، جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل، آئے ہائے ہائے، کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل، جائیں گے کہاں بھاگ کے شبیر کے قاتل، کوفے کے ہر ایک موڑ پہ مختار، بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بھائی، مولا کے چھانے والے ہو، میدان مرحلہ ہے رائے بھائی کے بات کرنا، قیامت میں گرفتار ملیں گے۔ اب سنیے آپ کی قسمت کیا ہے، کون ہے آپ سنیں، مرقدے میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ، میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ، مرقد میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ، امداد کو بس حیدر کرار ملیں گے، سنتے رہو ظاہر بھائی کے بڑھ رہا ہوں، نعرہ حیدری، میدان قیامت میں مرقد میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ، امداد کو، اتنا بھی آسان قبر کا مرحلہ نہیں ہے جتنا مولا مشکل کشا کر دیں گے، مرقد میں نہیں آئے گا کوئی بھی خلیفہ، امداد کو بس حیدر کرار ملیں گے، امداد کو بس حیدر کرار ملیں گے، ہم لوگ اب جو علی والے بیٹھے ہیں ان کے لیے اگر مصرے ہیں تو وہ بولیں گے ضرور انشاءاللہ، ہم لوگ علی والے ہیں بزدل نہ سمجھنا، 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 کل وقت پڑے گا تو سارے دار میدان قیامت میں گرفتار ملیں گے، اس حال میں زہرا کے بھائی اتنی عزت آپ نے میری رکھی، میں بہت شکر گزار ہوں، اتنا اچھا وقت ہے اور ایک محل میں بنا پایا، میں احسان مند ہوا، بہت
शहादत के तेरे आज ए जान मुबारक हो शहादत के तेरे आज शबीर के रुखसार से सलाम आपकी माँ बाप आपकी बहनों पे सलाम सुने अदालत बैठे हुए हैं इंशाल्लाह मातम की हिफाजत के मातम की हिफाजत के लिए आज भी शबे मातम की हिफाजत के लिए आज भी शबे हर मुल्क में सरवर के अदालत जनाब अब्बास बदबान जनाब अब्बास मौला फरमाते हैं दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है जो अपनी मुरादे मौला से लेने आए इस कलाम को रखते हैं मुरादे माने ते अपने अजदाद के अजदाद के किरदार का काश हमें जो भी अनजान है वो जान ले आता दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है अब मौला फरमाते हैं सूरज में हाय हाय सुने सूरज में मेरे रुख से चमकना सीखा सूरज में मेरे रुख से चमकना सीखा मेरे अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा मेरे अश्कों से घटाओं ने बरसना सीखा बर्क ने आए है बर्क ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा बर्क ने मेरी जलालत से कड़कना सीखा बादलों ने मेरे लहजे से बादलों ने से गरजना सीख ज्ञान भाई बैठ पहुंच जाए तो दुआओं से नमाज दे बादलों ने मेरे लहजे से गरजना सीखा मेरी हैबत से जिगर शेरों के फट जाते हैं बल्कि नाते अली जिब्रील दुनिया मुझको बनी हाशिम वाला से मुरादे मांगे दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है दुनिया मुझको बनी हाशिम का कमर कहती है मौला फरमा रहे हैं उसका सानी हूँ सुने इसका सुने उसका सानी हूँ नहीं जिसका कोई मिसलो नज़ीर कोई मिसलो नज़ीर जो है वलियों का वली जो है अमीरों का अमीर जो है
बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर, जिसको बख्शी है मोहम्मद ने अलम की जागीर। अरे जिसको जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर, जिसको अल्लाह ने भेजी है फलक से शमशीर। पहुंच जाए तो दुआएं दीजिएगा। उसके हर नक्शे, उसके हर नक्शे कदम पर ये कदम मेरा है, अब ये शमशीर भी मेरी है। मौला आपसे हिम्मत मांग रहा हूं, 2 मिनट पहले नमाज कीजिए। मौला पहुंचाने भाई मौला फरमाते हैं बिना किसी तमहीद के मुरादे लेके आए सरकार आपकी बारगाह में, जितने आप जाहिर हैं जो मुरादे लेके आए तो मौला आप शहजादी सकीना का आवाज से तुम्हारे को मकबूल फरमा दीजिए। जो बीमार हैं उनको शिफा कामिल अता फरमा दीजिए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा दीजिए। आप सुनिए मौला मुझसे भी आए मौला फरमाने मुझसे भी मुरादें हर फरियादी में, मुझसे भी मुरादें हर फरियादी में, ये शरफ बख्शा है, ये शरफ बख्शा है कौनैन की शहजादी, ये शरफ बख्शा है की शहजादी। आए हम मुझसे पहुंच जाए तो बोल दिएगा ये शरफ बख्शा है कौनैन की शहजादी ने। खुल्द में खुल्द में खुल्द में की है दुआएं भी मुझे दादी ने, खुल्द में दी है दुआएं भी मुझे दादी ने। अपना बेटा कहा कौनैन की शहजादी ने, अपना बेटा कहा कौनैन की शहजादी ने, अपना बेटा कहा कौनैन की शहजादी ने। सानिये ज़हरा ने, सानिये ज़हरा ने बचपन में संभाला है मुझे, अपनी आगोश में हंसने में दुनिया मुझको आखिरी बंद इसकी बैत मौला की बारगाह में आपकी दुआएं चाहता हूँ। आखिरी बंद और रुखसत सुने मौला फरमा रहे हैं, खुसूसन आखिरी बंद सुने। मर्जी ये रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने देगा, दुआएं चाहता हूँ। मर्जी ये रब थी न मिल पाया मुझे इज़्ने देगा, ये मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा। मौला की मजबूरी अब सुने, मौला ने तारीफ पर रकम कर दिया। सुने ये मजबूरी के मैं कर न सका वादा वफा, फिर भी बेमिसली, फिर भी बेमिसली सकीना से है रिश्ता मेरा। सुने फिर भी बेमिसली सकीना से है रिश्ता मेरा, हो नहीं सकता मैं ताहश्र सकीना से जुदा। सबूत के साथ हो नहीं सकता मैं ताहश्र सकीना से जुदा। अब फिर मस्जिद को, अब फिर मस्जिद को पंजे में सजा रखा है, मैंने सीने से भतीजी को लगा रखा। अभी हमारे पास कई शोरा मौजूद
ہے. اسلام پر احسان حسین ابن علی ہے. اسلام پر احسان حسین ابن علی ہے. مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے. کہنے کو تو کہتے ہیں سب اپنے کو مسلمان, کہنے کو تو کہتے ہیں سب اپنے کو مسلمان, جنت میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے. جناب میری محمود آبادی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. چار مصرے شہزادے علی اکبر کی شان میں. تاریخ کے اوراق ذرا غور سے پڑھ لو, تاریخ کے اوراق ذرا غور سے پڑھ لو. تھا دشت میں جو وہ کہیں منظر نہیں ملتا, تھا دشت میں جو وہ کہیں منظر نہیں ملتا. جو ضرب تبسم سے کرے فوج پر حملہ, جو ضرب تبسم سے کرے فوج پر حملہ. کعبے کی قسم دوسرا اصغر نہیں ملتا. جو ضرب تبسم سے کرے فوج پر حملہ. کعبے کی قسم دوسرا اصغر نہیں ملتا. چار مصرے ملاحظہ کریں شہزادے علی اکبر کہ گود میں اصغر کو لے کے شاہ نے چومی جبی. اداکار بھائی ملاحظہ کریں کہ گود میں اصغر کو لے کر شاہ نے چومی جبی. گلشن دین نبی کی مسکرائی ہر کلی, گلشن دین نبی کی مسکرائی ہر کلی. تیسرا اور چوتھا مصرع کہ آئے جب دنیا میں اصغر کربلا نے یہ کہا, آئے جب دنیا میں اصغر کربلا نے یہ کہا. 6 مہینے کی بچی ہے حرملہ کی زندگی. آئے جب دنیا میں اصغر, آئے جب دنیا میں اصغر آئے جب دنیا میں اصغر کربلا نے یہ کہا. 6 مہینے کی بچی ہے حرملہ کی زندگی. چار مصرے ملاحظہ کریں کہ جس کا جیسا جرم تھا دی اس کو ویسی ہی سزا. جس کا جیسا جرم تھا دی اس کو ویسی ہی سزا. کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے, کہ کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے. اور سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو, سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو. حرملہ کا خاتمہ جب کر دیا مختار نے, سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو. حرملہ کا خاتمہ جب کر دیا مختار نے. آخری 4 مصرے شہزادے علی اصغر کے حوالے سے کہ سن ہے کم حوصلے اے اصغر بے شیر تیرے. سن ہے کم حوصلے اے اصغر بے شیر تیرے. قد و قامت میں برابر علی اکبر کے ہیں. اور حرملہ ناز نہ کر چھوڑ دے تیر اندازی. تیر و تلوار کھلونے علی اصغر کے ہیں. حرملہ ناز نہ کر چھوڑ دے تیر اندازی. تیر و تلوار کھلونے علی اصغر. شاعر اہل بیت علی جناب سعید حسین پوری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. حضرات ایک نوجوان موجز کی طبیعت خراب ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اس کو سا زندگی کے صحت کاملہ عطا فرمائیں. نعرہ صلوات. صلوات پڑھیں آواز محمد و آل میں 4 مصرے ہیں کہ نزدیک تھے غدیر میں پھر بھی نہ سن سکے. نزدیک تھے غدیر میں پھر بھی نہ سن سکے. جو کچھ کہا رسول نے حیدر کی شان میں. نزدیک تھے غدیر میں پھر بھی نہ سن سکے. جو کچھ کہا رسول نے حیدر کی شان میں.
اور حیرت ہے دور رہ کے بڑے غور سے سنا، چپکے سے جو کہا ابو طالب کے کان میں، چپکے سے جو کہا ابو چالیس سے جناب علی اصغر علیہ السلام، کیونکہ انہی کا جشن منسوب ہے کہ ہاتھوں میں وقت جنگ کوئی اسلحہ نہیں، ہاتھوں میں وقت جنگ کوئی اسلحہ نہیں، اور میدان میں جس کا نقش کفے پا بنا نہیں، یوں ہی ہنسی ہنسی میں بھگا دی سپاہ شام، اصغر کے جیسا سورما کوئی ملا نہیں۔ حضرات بہرحال اب ایک حضرات بھائی چند بال کوئی سنے یا نہ سنے، جس کی شان میں کہیں وہ خود ہی سنے گا۔ نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ بڑی سادگی کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ آج ہے درگاہ میں جشن علی اصغر کی دھوم، ہے چمکتا روضہ جان و دل باب علوم، اور روضہ پر نور پر ہے زائروں کا ایک ہجوم، چار جانب چاند کو جس طرح گھیرے ہو نجوم، عرش پر ملاحظہ ہو بھائی کہ عرش پر ہے دو جہاں کے مالک و حاکم کا چاند، اس طرف ہے فرش پر روشن بنی ہاشم کا چاند، یہ وہ روضہ ہے جہاں ہوتے ہیں ہر ایک فیضیاب، مارا قسمت کا یہاں ہوتا ہے آ کر کامیاب، اور لائق تعظیم ہے درگاہ یہ عزت مآب، سرزمین ہند پہ اس کا نہیں کوئی جواب، اور جس کے دل میں عشق حیدر ہے وہ آتے ہیں یہاں، یہ وہ در ہے مانگنے سے بھی سوا پاتے ہیں یہاں۔ جو نجف کے ہیں وہی عباس کے بھی ہیں عدد، جو نجف کے ہیں وہی عباس کے بھی ہیں عدد، مثل حیدر آپ بھی کرتے ہیں ہر ایک کی مدد، اور یہ وہ ہیں جن کی سخاوت کی نہیں ہے کوئی حد، پائی ہے معصوم سے باب الحوائج کی سند، اور ہو نہیں سکتا ہے اس در سے کوئی بے آت ہو، صدق دل سے گر زباں پر اس کے یا عباس ہو، بالیقین درگاہ یہ ہے لائق صد احترام، کرتے ہیں جھک کر سلام آل محمد کے غلام، اور روضے کے اندر ہے ٹھنڈے پانی کا بھی اہتمام، جو پتا دیتا ہے مولا تھا ہمارا تشنہ کام، آج ہم جشن علی اصغر منانے آئے ہیں، اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنانے آئے ہیں، روضہ اقدس پہ ہے روب و جلال حیدری، آ نہیں سکتا ہے اس میں بے
ادب ہے گر کوئی آتے ہیں روزے کے اندر سر جھکا کر کے سبھی اور مٹتی ہے نفرت یہاں ملتی ہے بھائی چارگی کوئی بھی جھوٹی قسم روزے پہ کھا سکتا نہیں اور دل کسی زائر کا کوئی بھی دکھا سکتا نہیں ہے فروکش روزے میں ام البنی کے دل کا چین کر دیا آراستہ درگاہ کو بازے بزین مرحبا کہتے ہیں جنت سے شہ بدر و حنین اور دیتے ہیں سب کو دعائیں فاطمہ کے نور عین اور اس طرح سے ہوتی ہے دیکھو عطا عباس کی اس طرح سے ہوتی ہے دیکھو عطا عباس کی کوششیں میسن کی ہیں اور ہے رضا عباس کی رومانی ہے رضا عباس بے شک اس طرح سے ہوتی ہے دیکھو عطا عباس کی کوششیں میسن کی ہیں اور ہے رضا عباس کی تو جتنے لوگوں نے بھی کار خیر میں حصہ لیا روز محشر فاطمہ زہرا سے پائیں گے طلا اور دیکھ کر یہ عاشقان شاہدی کا حوصلہ ہو کے خوش سب لوگوں کے دل سے نکلتی ہے دعا پر جوش و جذبہ شیعوں کا یا رب کبھی یہ کم نہ ہو جز غم آل نبی کوئی کسی کو غم نہ ہو قوم کے ایسے جیالے نوجوانوں کو سلام کام سب کے واقعی ہے لائق صد احترام کام سب کے واقعی ہے لائق صد احترام رحمتیں ان پر خدا نازل کرے گا صبح و شام قابل تعریف ہے ہر ایک کا حسن انتظام باحجاب آئی ہیں میری بیٹیاں اس بزم میں سیدہ کی یہ کنیزیں کم نہیں ہیں عزم میں عورتیں آئی ہیں جو سب صاحب کردار ہیں مومنہ ہیں شہ کی ماتمدار ہیں دیندار ہیں مجلسوں اور محفلوں میں آنے کی حقدار ہیں ذکر سرور میں برابر کی یہ حصے دار ہیں کیوں کہ دین احمد گر بچایا حضرت شبیر نے جو کمی تھی پوری کر دی زینب دلگیر نے قرب عباس جری روضہ سکینہ کا بنا ہے قرینہ یہ بھتیجی اور چچا کے پیار کا تھا زباں پہ جس کے ہر دم ہے کہاں منہ میرا 14 صدیوں سے ابھی تک دیکھتی ہے راستہ بی بی اب تو آپ کے دل کو قرار آ جائے گا سامنے عباس ہیں اب دل نہیں گھبرائے گا دوسری جانب روضہ ایسے ایک معصوم کا ہنس کے جس نے مالکہ کرب و بلا کا سر کیا دست سرور پر دکھایا جس نے اپنا حوصلہ خون جس کا شاہ نے چہرے پہ اپنے مل لیا کوششوں سے سب کی اس معصوم کا روضہ بنا دست میسم سے علی اصغر کا گہوارہ بنا روضہ اصغر بس آخری بند ہے کہ روضہ اصغر پہ آ کر رو رہی ہوں گی رباب کہ روضہ اصغر پہ آ کر رو رہی ہوں گی رباب دیکھ کر گہوارہ ہوتا ہوگا دل کو اضطراب سر جھکا کر روتی ہوں گی کر کے یہ سب کو کتاب ارے کربلا میں ہوتے گر یہ عاشقان بوتراب کربلا میں ہوتے گر یہ عاشقان بوتراب ننھی سی جہاں پر نہ اتنا ظلم ڈھاتے اشکیا ارے میرے اصغر کا نہ جھولا پھر جلاتے اشکیا ہے دعا ہر دم شہید اپنی یہ پیشے کردگار غیب سے آ جائیں مولا ہو رہا ہے انتظار
پھر بقیے میں بنے بنتے پیمبر کا مزار، جتنے بھی شیعہ ہیں دنیا میں رہیں سب برقرار، حاضرین بزم کے قلب و جگر مسرور ہوں، ہر مصیبت ہر بلا ان سب سے مولا دور۔ آمین، سبحان اللہ۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی سنے یا نہ سنے، ہم جس کی مدح کر کے آئے ہیں ہم اس کو سناتے ہیں، تو تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بات کو جب عملہ سائلنٹ ہوگا تب ہم پڑھیں گے۔ اس کا کہ آپ لوگوں نے شاعر اہل بیت علی جناب اسدار عظمی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لیں، اپنا کلام پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔ بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں، ہم کو تو کوئی ایک قطعہ سن لی ہم سے بھی، کوئی ایک قطعہ۔ ایک بچے کا حوصلہ کیا ہے، یہ کھلا راز رن میں آنے پر سینکڑوں تیر ہو گئے زخمی، صرف اصغر کے مسکرانے پر۔ شاعر اہل بیت علی جناب اظہر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ نعرہ سلوات۔ آئیے کو اوپر دو ذرا باس، اس کو اوپر یہ قطعہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں والعصر کا چھوٹا سا سورہ ہے، حضرت بھائی دیکھیے گا یہ قطعہ ہے بس کہ یہ جو قرآن میں والعصر کا چھوٹا سا سورہ ہے، اسی سورے کے پس منظر میں ذکر شاہ والا ہے، اسی سورے کے پس منظر میں ذکر شاہ والا ہے، اور نشاں سب چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے صاف ابھرے ہیں، نشاں سب چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے صاف ابھرے ہیں۔ بتائے ہرملا تجھ کو تماچا کس نے مارا ہے، بتائے ہرملا تجھ کو تماچا کس نے مارا ہے۔ ایک قطعہ اور پیش کریں گے کہ جس سمت دیکھیے یہی جلوہ دکھائی دے، جس سمت دیکھیے یہی جلوہ دکھائی دے، اور عباس کے علم کا پھریرا دکھائی دے، کہ جس سمت دیکھیے یہی جلوہ دکھائی دے، عباس کے علم کا پھریرا دکھائی دے، اور جھپکی پلک تو شیر قریب فرات تھا، جھپکی پلک تو شیر قریب فرات تھا، آنکھیں کھلے تو نہر پہ قبضہ دکھائی دے، آنکھیں کھلے تو نہر پہ قبضہ دکھائی دے۔ ایک قطعہ اور، جو شخص بھی سرور کا وفادار نہیں ہے، جو شخص بھی سرور کا وفادار نہیں ہے، وہ کچھ بھی صحیح صاحب کردار نہیں ہے، وہ کچھ بھی صحیح صاحب کردار نہیں ہے۔ اور کیوں بھاگ رہے ہیں یہ ترائی سے ستمگر، کیوں بھاگ رہے ہیں، میسم بھائی دیکھیے گا ذرا شعر، کہ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ ترائی سے ستمگر، ہاتھوں میں تو عباس کے تلوار نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کیوں نہ پڑھے تیرا قصیدہ عباس، انبیاء کیوں نہ پڑھے تیرا قصیدہ عباس، ہر طرف تیری ہی ہستی کا سنہرا عباس۔ یہ سلوات بھیجیں۔ ہے آج ولادت امام علی اصغر کی،
ताज विलादत इमाम अली असगर की, ये पुनूर महफिल इमाम अली असगर की, ये पुनूर महफिल इमाम अली असगर की। जो जलते हैं उन्हीं को हम जलाते रहेंगे, जो जलते हैं उन्हीं को हम जलाते रहेंगे। करेंगे हमेशा इमाम अली असगर की, करेंगे हमेशा इमाम अली असगर की। सलवार भेजिए आप जरा। नारे सलवार भेजिए बात ये हैदर के घर की हर तरफ मचूर है। बात ये हैदर के घर की हर तरफ मचूर है। एक अमल सबका यहाँ है, एक ही दस्तूर है। एक अमल सबका यहाँ है, एक ही दस्तूर है। ओ गर्ज महफिल और मजलिस का खटकता है जिसे बुग़्ज़ शायदी का जिसके क़ल्ब में नासूर है। बुग़्ज़ शायदी का जिसके क़ल्ब में नासूर है। बुग़्ज़ शायदी का जिसके क़ल्ब में नासूर है। और यूं कमाता मज़दूर है। शाम से बेहतर हमारी कौम का मज़दूर है। ओ अहले हक़ देखे तो मिलता है इबादत का सवाब। हज़रत अब्बास का चेहरा दुआए नूर है। आइए दस्त दुआ बुलंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंता आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंता फ़ातिमुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल इहसान व बिहक़्क़ि आइम्मति किज़ातिना मिन हुसैन अलैहिमुस्सलाम। परवरदिगार इस मुक़द्दस नामों के सदक़े में हाज़रीन महफ़िल व बयान महफ़िल की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान अली मौला सबकी जान माल की हिफाजत फरमाइए। परवरदिगार मीर साहब रिज़वी साहब और दरगाह की कमेटी और जिन जिन लोगों ने इस रोज़े के बनने में जिस तरीके से भी दाम जरम सुकन से हिस्सा लिया, मौला सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। परवरदिगार दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है। जुल्म और जालिम के खात्मे के लिए सरकार वली असर के ज़ुल्म में ताजील फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें इस लायक बना कि हज़रत के नाशुर मददगार में हमारा शुमार हो सके। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है कि जनाब रज़ा अब्बास भाई जो ये पूरे रोज़ा जो बन रहा है इसके इनके इंचार्ज हैं, उनके लिए दुआ करें कि मौला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और उनको हर आफत अरज़ी और समावी